کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 923338122280۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید۔ اور آج کی بیٹھک جو ہے وہ بڑے بڑے واقعات پچھلے اسی ہفتے ہوئے ہیں، جاری ہفتے میں ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ، یہ بڑا وسیع سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر بہت سے لوگوں کی مختلف آراء ہیں، اور خصوصاً وہ لوگ جو ہیں وہ اس کے کچھ ناقد بھی ہیں اور کچھ پازیٹیو بھی تنقید کر رہے ہیں۔ بہرحال ہمیں تو پازیٹیو ہی لینا ہے سب کو، لیکن کچھ ہمارے دوست جو ہیں وہ شاید کوئی اور بھی اپنی اور طرح کی فیلنگ بھی اس میں وہ کی کہتے ہیں جی مکس اپ کر رہے ہیں، تو وہ بھی ذرا ان کو بھی ڈسکس کریں۔ اختلافی نقطہ نظر، ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں اختلافی نقطہ نظر ہے، ایک ضدی نقطہ نظر بھی ہے۔ وہ تسی دسو گے کہڑا ضدی نقطہ نظر؟ ہر صورت غلط ہے۔ ہاں ایگزیکٹلی۔ اور اس کے علاوہ ہور کہڑے معاملات نے یار ہونی تسی دسے سی؟ ججز کا احتجاج ہے جی۔ ججز جو ہیں وہ سائل بن گئے ہیں سپریم کورٹ میں، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا۔ سعید چوئی صاحب ایکسپرٹ ہیں، اور کل ایک صاحب نے میسج کیا تھا، انہوں نے کہا کہ سعید چوئی تو بڑا لا افیئرز دا جوڈیشل افیئرز دا رپورٹر کوئی نہیں ہے گا سر۔ اس کے بعد اس نے قلم بھی توڑ دیا۔ نہیں انہوں نے بہرحال یہ بات 200% درست۔ بالکل چوئی صاحب چھا گئے ہو تسی تو چوئی صاحب، اور اس کے بعد چوئی صاحب کے شاگرد چوئی صاحب شرما رہے ہیں۔ چوئی صاحب کی شرمانے کی ابھی تک اچھا یہ ایک تو میں بتا دوں آپ کو کہ رضی صاحب کے صاحبزادے آج بیرون ملک جا رہے تھے، تو وہ اس وجہ سے نہیں آ سکے، اور امداد سمرو صاحب جو ہیں وہ اپنے شہر حیدرآباد گئے ہوئے ہیں، وہ فیملی کمٹمنٹس، تو لہٰذا ان دونوں کا جو ہے وہ دونوں ہی نہیں ہے گئے۔ تسی ایسے کہتے ہو ویسے دونوں کی بجائے کہ اس وجہ سے دو لوگ موجود ہیں، دو لوگ، اور رضی صاحب اور امداد سمرو صاحب کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا ہے جناب وجاہت مسعود صاحب نے، اور انہوں نے پکوڑے کا آرڈر کر دیتا۔ پکوڑے تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، ابھی وارد ہو جائیں گے پکوڑے سر۔ تو جب تک پکوڑے نہیں آتے آپ ذرا روشنی ڈالیں بڑے بلب کے ساتھ۔ یہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو SMDA اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ، میرے خیال میں اس پہ جو تخصیصی رائے ہے وہ بھائی توصیف کی ہے، ان سے بات پہلے پوچھ لیتے ہیں، پھر اگر کوئی زاویہ رہ گیا تو میں عرض کر دوں۔ ٹھیک ہے سر جی۔ آپ ویسے بہت بڑی بات کہہ دی وجاہت صاحب نے، اور پھر ان کے منہ سے بہت بڑی ہوگی، تو کہ میری مطلب بھی اس میں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں تو، لیکن وجاہت صاحب نے کہہ دیا۔ لیکن ویسے خان صاحب تسی تے جڑا اس دن حبیب اکرم صاحب نے ایک دوسرے دی جڑی نیاز بندی اور ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, نہیں ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, نہیں ਤੁਸੀਂ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ حبیب صاحب بڑے، یہ ان کی پھر اگین بڑے ہونے کی علامت ہے۔ لیکن اس لیے دونوں ہی ایک دوسرے کی تعریف کروا بہت اینی شدید فرمائی۔ میں کہا یار تسی ایڈے جھوٹ بولی جا رہے ہو دونوں نے۔ دیکھو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے واقعہ یاد آیا۔ صوبے میں بھائی سعید ایک ہوتا ہے ایڈوکیٹ جنرل، اور ایک ہوتا تھا لیگل ریممبرنسر۔ تو اس پہ اختیارات کے دائرے کا اختلاف ہو گیا۔ رستم کیانی صاحب کا اور غالباً نذیر احمد خان صاحب ہوتے تھے ایڈوکیٹ جنرل۔ تو پتہ چلا کہ جی گورنر صاحب فیصلہ کریں گے کہ جورسڈکشن کیا ہے دونوں کی۔ تو کیانی صاحب نے ایک تقریر میں کہا کہ جب
ہم گئے گورنر صاحب کے یہاں تو چودھری نذیر صاحب نے مجھے کندھوں سے پکڑ لیا اور کہنے لگے، وہ دبلے پتلے تھے اس میں کیا نہیں، تو کہنے لگے کہ اب میرے کندھے دیکھیں اور چودھری نذیر صاحب کے ہاتھ دیکھیں، تو کہنے لگے گورنر کا کمرہ بہت دور ہے، معاملہ یہی نپٹاتے ہیں، آپ بڑھے، آپ کا اختیار زیادہ ہے۔ میں نے بھی جواب میں کہا آپ کا اختیار زیادہ ہے، تو بات طے بھاگی۔ نہیں وہ میں آپ کو ایک یہ حبیب صاحب والی بات سے مجھے ایک بات چیتے آ گئی، اچھا مائک ہے آپ کے؟ میرے پاس ہے۔ وہ میری اور حبیب صاحب کی جو دوستی تھی نا، وہ ایک کامن فرینڈ کی وجہ سے ہوئی تھی، اور وہ کامن فرینڈ تھی فائزہ، وہ ہماری پروڈیوسر تھی، اب وہ یونائٹڈ نیشن میں ہوتی ہے۔ تو وہ اس نے کہا کہ یار حبیب تمہیں پتہ ہے کہ اس شہر کا سب سے بڑا رپورٹر کون ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے کہا عمران شفقت۔ انہوں نے کہا اچھا وہ کیوں؟ میرا دوست ہے۔ بس یہی بات ہے۔ اچھا یہ تقریباً وہی واقعہ، سیم واقعہ ہے۔ دیکھیں جی، حبیب اکرم صاحب کی بات پھر تھوڑی کھول ہی لیتے ہیں۔ حبیب اکرم صاحب نے فرمایا کہ میں اپنے علاوہ کسی کو پاکستان میں اپنے سے بڑا دانشور نہیں سمجھتا، اور گواہی میری بھائی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، گواہی عمران صاحب کی، اور میں آپ کو آج اپنے سے بڑا مانتا ہوں کیا؟ کچھ اس طرح کی بات ہے۔ دیکھیں حبیب صاحب کا کہہ دینا بہت بڑی بات، مہربانی ہوگی۔ ان کی بات کا دوسرا حصہ درست۔ تو بہرحال میں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، وہ بڑے سینئر صحافی، بڑے پڑھے لکھے، بڑے علم والے لوگ ہیں، تو بس ان کا کہنا سوینئر ہے ہمارے۔ ٹھیک۔ جی آپ بتائیں جی سر، سعودی عرب، پاک سعودی عرب معاہدہ یہ پاکستان کے لیے کیسے بینیفیشل ہوگا، یا ہو کی کہی ہے سود مند؟ اس کے کیا زاویے ہو سکتے، کیا اس کے نتائج، اس سے کیا؟ پاکستان کے لیے دونوں طرف کی چیزیں ہیں، پروز اینڈ کونس دونوں طرف ہیں، ان کو لے کر اٹس اے ٹائٹ روپ، اس پر ہمیں چلنا ہے۔ بینیفیشل تو بالکل ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور میں نے شاید کل کسی جگہ کہا ہے کہ اس معاہدے کو تیز کرنے میں ایک تو مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور ہمارا انگیج ہونا، اس کے لیے مودی کو میڈل پہنایا جائے، وہ نہ بھی پہنے تب بھی پہنایا جائے، یہ ان کی مہربانی ہے، یہ ذہن میں رہے۔ نہ وہ 4 روزہ جنگ ہوتی، نہ ہم اس کنویں سے نکلتے جس کا ہمیں وہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ پیسے لینے آتے ہیں۔ یہی ہمارے بارے میں پوری دنیا میں assumption، یا IMF کا بیل آؤٹ پیکج جی وہ ہماری سفارش کر دیں، وہ جی ہمیں امریکہ سے کو کہہ دیں، تو یہ ایک گیم چینجر تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بڑا گیم چینجر ہے۔ ہاں اس کو آپ یہ کہیں کہ جی یہ ایک دن میں ہو گیا، مشرق وسطیٰ پر حملے کے فوراً بعد انہوں نے سوچا کہ یہ کر لینا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی اگر اجازت دیں تو تھوڑی سی تاریخ بیان کر دوں۔ سعودی عرب کا جو معاہدہ پہلے آئل فار ڈیفینس کے طور پر، وہ جو صدر تھے ان کے روسو ویلٹ یا ویلٹ، ویسے ان کا پورا نام فرینکلن ڈی روزویلٹ تھا 1932 میں۔ جی 32 میں۔ اچھا خیر، وہ جناب اس معاہدے سے چلتے چلتے 80 سال اس معاہدے نے نکالے، اور اس میں جو عربوں میں احساس پیدا ہونا شروع ہوا نا، وہ قطر کی وجہ سے نہیں ہوا۔ اس سے پہلے عرب سپرنگ بھی ان پر لادی گئی۔ دیکھیں وہ منارکیز ہیں، وہ پہلے اپنی بادشاہت کا سوچتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور یاد ہوگا کہ اوباما کہہ رہے تھے کہ جی عرب سپرنگ آ گئی ہے، تو وہ سارے عرب سوچ رہے تھے، ہم آپ کے سارے کھڑے تھے، آپ کہہ رہے ہیں عرب سپرنگ آ گئی ہے۔ اچھا اس میں پھر یہ کہ اسرائیل کو ٹیکنیکلی ویپنز تو وہ سب کو فراہم کر رہے تھے، سب سے پیسے لے رہے تھے، اسرائیل کو ٹیکنیکلی ایج دیا جا رہا تھا۔ کوئی بھی چیز فرض کریں F-35 ہے طیارہ، تو جو سعودی عرب کو دیا جائے گا اور اس کے بعد جو اسرائیل کو دیا جائے گا، وہ اس کے ساتھ کوئی اسپیشل وہ کسٹمائزڈ چیزیں ہوں گی۔ اچھا، تو اس طرح بھی ہوتا رہا ہے۔ پھر ایک چیز ان کی پالیسی واضح تھی کہ جو ہمارا اصل الائی ہے وہ اسرائیل ہے، اور معاملات جو ہیں آپ کیا ہم مدد کریں گے ایران کے خلاف۔ پھر یہ ڈیفنس پیکٹ کی جب بات آئی تو سعودیہ معاہدہ پہلے امریکہ کے ساتھ کرنے جا رہا تھا، اس کے لیے محمد بن سلمان کی طبیعت جو ہے وہ آپ کو سامنے ہے، یہ پہلے یہ باتیں چلتی رہیں
کہ امریکہ کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہوگا اور امریکہ جناب سعودی عرب کی حفاظت کیا کرے گا. اس میں جناب انہوں نے کہا جی ابراہم ایکارڈ کریں, اسرائیل کو تسلیم کریں. اس کے حوالے سے ہم پر بھی دباؤ تھا, چاہے ہم ان سے احساس کمتری میں کہتے رہیں یہ بڑے ممالک ہیں, یہ پیسوں کے حساب سے بڑے ممالک ہیں, یہ ویسے بڑے ممالک نہیں ہیں. ان کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر کے وہ اس کو حقیقت بنا لیں. پاکستان کی شمولیت ضروری تھی. اس میں حماس کا حملہ ہو جاتا ہے اور حماس کے حملے کے بعد وہ ڈیفنس والا معاملہ بھی پیچھے چلا جاتا ہے, وہ سارا معاملہ بھی خراب ہو جاتا ہے. تو وہ جی ڈیفنس پیکٹ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ بھی نہ ہو سکا. پھر آپ کو یہ بھی بتا دوں ایک اور خطرناک کام بھی ہوا. ہمارے بھی باتیں تو چلتی رہیں گی, مہینوں کی باتیں ہیں. سعودی عرب ہمیں دکھانے کے لیے یا امریکہ کو اس وقت خوش کرنے کے لیے انڈیا سے بھی یہی سیکورٹی معاہدے کی باتیں چلتی رہیں. یہ پہلگاؤں واقعہ جب ہوا تو $100 بلین اور سیکورٹی معاہدہ, چاہے اس کی نوعیت یہ نہ ہو, انڈیا کے ساتھ بھی یہ سارا کچھ نظر آ رہا تھا کہ اب ہم انڈیا کے ساتھ کریں گے اور اس میں قطر بھی شامل کر لیں. پھر اس میں آپ دیکھ لیں جو جنگیں ہوئی ہیں پہلے, جو یہ ابھی عراق کے ساتھ جو جنگ ہوئی, اس میں عراق کی جو دوسری جنگ ہے اس میں عربوں کے ہاتھ تو کچھ نہیں آیا, حالانکہ بلایا انہوں نے تھا. وہاں ایران نواز حکومت آ گئی. تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوتی آئیں اور اب اسرائیل نے آپ دیکھ لیں قطر پر حملہ کیا, ایران پر حملہ کیا, لیبنان پہ کیا, تیونس پہ کیا, یمن پہ کیا, اور جب تیونس پہ جی ہوا سر, ہوا نا, 2 وہ ڈرون اٹیک ہوئے ہیں, 2 ڈرون اٹیک ہوئے ہیں. اچھا, سیریا روز کا چاند ماری ہے وہاں پر آج بھی. اس سے جو پیغام انہیں گیا خاص طور پر قطر کے حوالے سے کہ یہ جب انہوں نے کہا ہم خوش نہیں ہیں, اور جب یہ آپ کو پتہ چلتا ہے, اب تو روٹ بھی سامنے آ گیا ہے کہ سعودی عرب کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ڈاؤن کیا گیا, ان کے طیارے وہاں سے, یہ سعودی عرب والا روٹ لیا جب وہ قطر پر اٹیک کرنے ہیں اسرائیلی طیارے. تو 8 بجے فون کیا گیا, باقاعدہ فون کیا نیتن یاہو نے, اور پتہ نہیں کتنے مہینوں سے یہ منصوبہ بندی جاری تھی. تو پھر میرا خیال ہے اس میں جلدی آ گئی, اور اس کو آپ اسرائیل اسپیسیفک نہ ہی کہیں تو بہتر ہے. اور یہ ایگریمنٹ ہے, ٹریٹی نہیں ہے, یہ بھی ذہن میں رہے. ایگریمنٹ بائنڈنگ نہیں ہوتا. اچھا, ٹریٹی بائنڈنگ ہوتا ہے. اوکے, ٹھیک ہے, یہ ابھی ایگریمنٹ ہے. تو اس حوالے سے ابھی دیکھیں کہ بھی یہ کیا معاملات چلتے ہیں اور پاکستان کس حد تک تعاون کرتا ہے. اب یہ جو ایگریمنٹ ہے اس حوالے سے جو کہتے ہیں کہ پاکستان یہ کرے گا, پاکستان وہ کرے گا, ہمارے تو وہ بھی ہے حرمین شریفین کی حفاظت. بھئی وہ قبلہ اول کی حفاظت پہلے ہے, وہ انڈر اٹیک ہے. یہ 2 ملکوں کا معاہدہ ہے, بالکل اس میں ہمارا جو برادرانہ تعلقات ہے اور مذہب کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے بالکل یہ باتیں درست ہیں, لیکن اس کو اسٹریٹجیکلی دیکھیں. یہ ہم دے کیا سکتے ہیں اور وہ کیا کریں گے. میرا خیال ہے یہ کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی, اسپیس وارفیئر, ملٹی ڈومین وارفیئر, اور اس میں چین کا کردار آپ بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ کو میں ایک حقیقت میں لے کے جاؤں, اپنی پبلک کو ہمیں صحیح بتانا چاہیے. پاکستان نے بہت بڑا قدم لیا ہے مشرق وسطیٰ کی پولیٹکس میں. آپ چاہے گلوبل ساؤتھ کے نمائندے کے طور پر لے لیں, انہوں نے ریپلیس کیا, اور ریپلیس کس کو کرنے جا رہے ہیں؟ امریکہ کو, obviously. اور وہ ظاہر ہے کہ بھی اکیلا پاکستان نہیں کر سکتا. وہ ہضم ہو جائے گا نہیں, سازشیں شروع ہو جائیں گی. آپ وہاں جمہوریت کی کوئی شروع ہو سکتی ہے, یہاں کئی طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں. آپ کے ہاں دہشت گردی بڑھائی جا سکتی ہے. کیونکہ کل وہ میرا خیال ہے BLA والی قرارداد کو ویٹو کر دیا, پہلے امریکہ نے خود اس کو کہا تھا. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بہت کچھ ہوگا. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس طرح کی لیڈ کرنے کا رول یا عربوں کو متحد کرنے کا رول بھٹو دور میں بھی ہوا تھا. پھر جو انجام ہوا ان لوگوں کا,
اور پھر ہمارے ہاں ڈکٹیٹرشپ آ گئی اور پھر کس طرح چیزیں جو ہیں وہ دوسری طرف چلی گئیں، وہ سب کو یاد ہے. بہت ساری سازشیں ہوں گی، پر ان سازشوں کے خلاف آپ نے قائم رہنا ہے. ہم یہ کہتے ہیں یہ دونوں ملک جو ہیں وہ سیٹلائٹ اپنے بنائیں، 5 سے 10 سال کی گیم ہے، اس میں یہ ماڈرنائزیشن لے کے آئیں. باقی یا تھارڈ سسٹم ہے ان کا، پیٹریوٹ میزائل بیٹری ہے، یا ان کے امریکن طیارے ہیں. امریکن طیارے F-15 16 یہ تو 4th جنریشن طیارے ہیں، یہ آگے نہیں چل رہے. 5th جنریشن آخر کہیں سے لینے ہیں. ہم نہیں بناتے، ہم صرف JF تھنڈر 17 بناتے ہیں. باقی ہم کچھ نہیں بناتے ایسا جو سعودی عرب کو چاہیے. تو ظاہر ہے اس میں چین کی بھی انوالومنٹ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو ایکسپینڈ بھی کیا جائے. میرا خیال ہے ایک سمارٹ موو ہے چین کی بھی، پاکستان کی بھی، اور سعودیہ کی بھی. پاکستان کو وہ رول دوبارہ ملنے جا رہا ہے کہ جو لیڈرشپ کا رول ہے، اور جنہوں نے اپنے آپ کو کلیم کیا کہ ہم لیڈر ہیں، ہم لیڈرشپ میں ہیں، ان کی لیڈرشپ آپ نے دیکھ لی، اس ہنگامی عرب اسلامی سربراہی کانفرنس میں بھی دیکھ لی. وہ لیڈر اپنے آپ کو پروو نہیں کر سکے جب سے انہوں نے کلیم کرنا شروع کیا کہ ہم امہ کے لیڈر ہیں. تو اچھا ہے بہت. یہ ٹرمپ کی گفتگو بھی 2 گھنٹے کی شی جن پنگ کے ساتھ، دیکھیں جی اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا نا. اس نے ایک دن پہلے کہا کہ ہم بیگرام ایئر بیس لیں گے کیونکہ 1 گھنٹے کی مسافت پہ ہے چین کی ایٹمی انسٹالیشنز، اور دوسرے دن وہ کہہ رہا ہے کہ شی جن کے ساتھ میری 2 گھنٹے، وہ پتہ نہیں کیا باتیں کرتا رہتا ہے 2 گھنٹے بات ہوئی ہے، ٹک ٹاک کی ڈیل ہو گئی ہے، ہم بہت جلدی ساؤتھ کوریا میں ملنے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے اس میڈل ایسٹ میں جو نقصان ڈونلڈ ٹرمپ نے پہنچایا ہے اور جو فائدہ ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کو دیا ہے، اور چین نے کتنا سائلنٹلی موو کیا ہے، وہ تاریخ میں لکھا جائے گا. جب اگر یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی مدت پوری کر لیتا ہے اور چین امریکہ کا سسٹم میں کوئی جان نہیں ہے اسے فارغ کرنے کی، تو مجھے نہیں لگتا کبھی امریکہ کے پلے کچھ بچے گا. یہ آپ بتائیں، یہ 19 ایئر بیسز ہیں خلیج میں، یہ کدھر جائیں گی؟ صحیح ٹھیک. صحیح جوئی صاحب، صحیح جوئی صاحب، بہت اداس، بہت پریشان، بہت گمسم. جوئی صاحب یہ بتائیں کہ یہ ایٹمی پاکستان کا بڑا نا وہ ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، رائٹر بھی، دوسرے تیسرے بھی، اور کچھ رہی صحیح کسر ہمارے وزیر دفاع صاحب نے بھی نکال دی. لیکن اب رائٹر کہہ رہا ہے کہ اب وہ شاید وہ بات نہیں کہہ رہے جو انہوں نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کہی. اچھا یہ دیکھیں، جب یہ ہمارا ایٹمی پروگرام شروع ہوا تھا تو اس وقت بھی جیسے مسلم ممالک مالی طور پہ مدد کے لیے آئے تھے، جن میں سننے میں آ رہا تھا لیبیا، سعودی عرب، کچھ اور ممالک، تو اس کو اس وقت بھی یورپی میڈیا نے اسلامی بم کا نام دیا تھا، یاد ہوگا. تو پھر ہم تو ہمارا تو یہی تھا پرامن مقاصد کے لیے، شروع سے پہلے دن سے یہ بات کر رہے تھے. تو اس کے بعد جب ایٹمی دھماکے ہو گئے، اس کے بعد پھر جو جیسے جہاں خان صاحب نے فرمایا کہ نہیں، میرے خیال خان صاحب نے نہیں فرمایا، وہ جو آئل وغیرہ وہ دیا انہوں نے، تیل دیا، ادار دیا، پھر کچھ مفت دیا ایٹمی دھماکوں کا اس نے سعودی عرب نے. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہاں 2 پہلو تھے. جب یہ انہوں نے یمن والا معاملہ انہوں نے 2015 میں، اس وقت انہوں نے فوج مانگی، ہم نے نہیں دی. اس وقت یہاں رولا شولا یہ پڑ گیا کہ جناب ایران جو ہے، ایک طرف ایران ہے، ایران کی پراکسیز تھی نا وہ حوثی وغیرہ جو بھی تھے، شیعہ سنی مسئلہ جو نا کھڑا ہو گیا. تو وہاں اب جناب ہم ان کے خلاف نہیں لڑیں گے. انہوں نے پھر یہاں انہوں نے میرے خیال کوئی ایک بھیجا تھا چھوٹا موٹا کوئی دستہ، 1000 1500 2000 کے قریب نا لوگ وہاں بھیجے تھے انہوں نے. وہ قرارداد پاس ہو گئی تھی. اب اس کے بعد ایشو تھوڑا سا تبدیلی جو آئی ہے وہ یہ آئی کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو ایک تناؤ تھا، تناؤ کے ایک طرح سے کہہ لیں کہ جناب دشمنی پہ یہ اسی جدہ ہوں دی ہے، وہ جب ثالثی ہوئی چین کی اور اس کے بعد دونوں میں صلح ہو گئی، تو اس کے بعد جو گلف کا منظرنامہ اس میں بھی تبدیلی آنا شروع ہوگی. وہ جو پھر انہوں نے جو گریٹر اسرائیل والا اپنا دبایا ہوا منصوبہ تھا اس کو دوبارہ شروع کر دیا. پہلے تو یہ تھا نا آپس لڑی جا رہے تھے، ٹھیک ہے یار،
आप जितवा तो वो हो जाएंगे, फिर असली के जावांगे। हाँ ऐसे ही था। लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए कि उनको अपना ये जो ग्रेटर वाला इनका प्रोजेक्ट था उसको दोबारा ज़्यादा तेज़ी के साथ जिंदा करना पड़ा इसराइल को, और उसकी पुष्ट पे ज़ाहिर है खड़ा हो गया है अमेरिका। और 2 दिन पहले ये जब आप बात कर रहे हैं BLA वाली, उसी दिन वो जंगबंदी की करारदाद एक मरतबा फिर उन्होंने वीटो किया। हालांकि 10 गैर मुस्तकिल ममालिक और 4 मुस्तकिल ममालिक, बल्कि वो 10 गैर मुस्तकिल ममालिक ने ही ये पेश की थी करारदाद, यानी एक बंदा एक तरफ एक मुल्क, बाकी 14 ममालिक जो है वो एक तरफ। लेकिन वो ज़ाहिर है उनके पास एक पावर है वीटो की। और दूसरी बात ये है कि ये जो सऊदी अरब का हमारे साथ माहदा हुआ है, इसकी जुजियात जो हैं, और मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें अभी तय होनी है कि इसमें अमल दरामद कैसे होना है। एक तो ये है कि हम जो उम्मीद लगा के, जो मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ, हम हुकूमत की बात नहीं कर रहे या पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं जो उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि हुनरमंद हमारे पास है, फ़ौज हमारे पास है, अफरादी क़ुव्वत की मैं बात कर रहा हूँ, दिफाई पैदावार मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं, हथियार वो हम बनाते हैं, उनको डेवलप करने की ज़रूरत है। और जो हमारा सेटेलाइट सिस्टम है उसमें भी हम काम कर रहे हैं, बल्कि हमारे सेटेलाइट हैं फ़ज़ा में इस वक्त, वो किसी की मदद से भेजे हैं, लेकिन पहुँचे तो हुए ना, कंट्रोल में तो हमारे हैं ना। तो ये इन शोबों में वहाँ से सरमायाकारी आ सकती है, मिल के कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकते हैं। जैसे तुर्की के साथ मिल के हमने बहरी जहाज़ों का प्रोजेक्ट शुरू किया था, आपके इल्म में होगा, JF थंडर का चाइना के साथ किया था। अब इसमें जो इशू मुझे नज़र आ रहा है कि जो सऊदी अरब के दफाई माहदे हैं अमेरिका के साथ, उन पे इस माहदे का क्या असर होगा, और उन माहदों का ये जो हमारा माहदा हुआ है इस पे क्या असर पड़ेगा। ये देखिए उन्होंने मेरे ख्याल 10 साल का जो उनका माहदा, मेरे ख्याल वो काफ़ी लंबे 24 साल से उनको के माहदे हैं, 240 पता नहीं कितने अरब डॉलर जो हैं उन्होंने उसको, उसके वो प्रोजेक्ट्स हैं US और KSA के, उसमें अब 10 साल का जो उनका माहदा है, आखिरी माहदा, उसमें 100 खरब कह दिया, यानी 100 अरब डॉलर जो हैं वो पे करने हैं उन्होंने 10 सालों में। अब पता नहीं ये 2 साल पहले हुआ है, 4 साल पहले हुआ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन ये मुझे पता है कि 10 साल का एक माहदा है। अब वहाँ जो डिफेंस सिस्टम है, जो भी वहाँ डिफेंस सिस्टम है, जो भी हथियार हैं, वो या तो अमेरिकन है या फिर यूरोपियन है, और उन पर जो कंट्रोल है, अब तो ये वाला वो दौर तो नहीं है कि टैंक लेके जनाब चले गए और टैंकों को जनाब पता नहीं आपका कोई सिस्टम है सेटेलाइट के साथ, नहीं, अब तो टैंक जो है वो भी सेटेलाइट के साथ हो गए हुए हैं। और वो सारी चीज़ें जो देखनी पड़ेंगी कि उसका असर, या वो जो पहले से माहदे हैं, या पहले से जो उनके पास हथियार मौजूद हैं, उनका क्या करना है, उनको अपग्रेड करना है, और या उनका ट्रैकर निकालना है, जो ट्रैकर लगे हैं, जो भी उनका है, ये कोड है, जो भी वो तब्दील करने हैं, वो कैसे होंगे। और ये अभी तक बाज़ाब्ता तौर पे तो कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, कोई ऐलान या यूरोप की तरफ से या अमेरिका की तरफ से कोई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया अभी तक, और ना ही किसी ने खुश आमदीद का है किसी दूसरी तरफ से, रशिया या चाइना की तरफ से। हाँ, ठीक है, ये 2 मुल्कों के दरमियान सरदस्त है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जनाब इसमें कुछ लोग और भी शामिल हो सकते हैं। मैं 2 दिन पहले, कल परसों बल्कि खबर में देख रहा था, तुर्की की उर्दू वेबसाइट है वहाँ पे, तो वो कह रहे थे जनाब उनके वज़ीर ख़ारजा के हवाले से खबर थी कि हम जैसे वो खबर थी, वो जो खबरसां एजेंसी वो कह रही थी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की तर्ज पर जो मिस्र और तुर्की के दरमियान भी एक मुआहदा होने वाला है बामी दिफा का, तो वो उस पर काम हो रहा है, वो ये कह रहे हैं। तो इस तरह अगर होता है तो मेरे ख्याल उन्होंने अपनी जंगी मशकें तो इस हफ्ते उनकी हो रही हैं मिस्र और तुर्की की, तो देखें अगर ये इस्लामी दुनिया खुद अपना दफा करने में खुद कफील हो जाती है किसी न किसी वजह से। और जो दूसरी एटमी हथियारों वाली बात है, ये बयान देने की ज़रूरत नहीं थी। अगर हम इस माहदे पे कायम हैं कि उन पे जब जारियत होगी तो हम दिफा करेंगे, तो दिफा के लिए फिर जहाँ जिस सलाहियत की ज़रूरत होती है वो इस्तेमाल की जाती है। ये कहना ज़रूरी नहीं होता जनाब असी NPT का तो नहीं इस पे इतलाक हो, हम मेंबर नहीं है, हाँ। हम उसके मेंबर नहीं है। अच्छा,
हम उसके मेंबर नहीं है। मुझे सऊदीया का नहीं पता, हम मेंबर नहीं, लेकिन वो तो है ना, माहदा जो है वो तो है कि हम खुद डेवलप नहीं करेंगे, हथियार नहीं बनाएंगे। लेकिन जब जंग होती है, जंग में तो बहुत कुछ चीज़ें जायज़ हो जाती हैं। नहीं, हम उस पीटी के मेंबर हैं। नहीं, हम कब मेंबर हैं? एनपीटी हैं एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। सर, हम किसी न्यूक्लियर ट्रीटी के मेंबर नहीं है पाकिस्तान। आप दोबारा रिसर्च सर देखो, मैं कह रहा हूँ हम सीटीबीटी के मेंबर नहीं हैं, एनपीटी के हैं। अच्छा, ये जो चलो ठीक दोनों में फर्क। सीटीबीटी तो नहीं है फर्क है। मेरा। अच्छा ये अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, मैं एक एतराज़ ये हो रहा है इस पे कि जी कि ये पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं करवाया गया, तो क्या ये इस तरह के मुआहदे पार्लियामेंट से अप्रूव होते हैं बहस के बाद? हमारे आइन के मुताबिक ये बड़ा अच्छी बात है जिन दोस्तों ने इस पे बात की, हो सकता है उनकी बहुत अच्छी इंटेंट हो, लेकिन हमारे आइन के मुताबिक जो एग्जीक्यूटिव है, जो गवर्नमेंट है, उससे किसी गैर मुल्की मुआहदे के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। इंडियन आइन में ये शर्त रखी गई है और वहाँ उस वजह से मुश्किलात भी पेश आती हैं। जब हमारे आइन के ड्राफ्ट करने वाले बैठे थे सर जोड़ के 73 में 72 में, तो हमारे मुल्क का कल्चर ऐसा था तब भी, अब तो उससे भी ज़्यादा पोलराइजेशन है और ख़राब है, कि इस सूरत में हमारी कोई हुकूमत कोई मुआहिदा कर ना पाती। तो वो उन दोस्तों की उस राय से, अगरचे मैं असूली तौर पे दोनों ममालिक जैसे हैं, इनको हाँ, नहीं है किसी वो उनका तो खैर हमारे उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। हमारा तो स्टेट पैराडाइम ही डिफरेंट है। हम रिपब्लिक है, वो किंगडम है, लेकिन ये आईनी माफी चाहता सर, एनपीटी का था ना आपने, एनपीटी पाकिस्तान ट्रीटी का मेंबर नहीं है, सिग्नेटरी नहीं है, जो ऊपर पड़ी है। पाकिस्तान किसी भी आलमी, पाकिस्तान इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी। मुझे नाम नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ सर, किसी भी बात करने का। मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि 2002 में ये जो डॉक्टर कदीर खान वाला किस्सा था, उस पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को घुटने टेकने पड़े थे और इसी वजह से पड़े थे। और मैं समझता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने, मैं वो बात तो मुकम्मल होगी ना पार्लियामेंट वाली, जी जी, ख्वाजा आसिफ साहब ने नहायत जो है ना वो कम अकली वाला काम किया है, मेरी नज़र में अनवाइज स्टेटमेंट दी है, क्योंकि था या नहीं था इस पे अभाम था। ख्वाजा साहब ने जो है ना वो बात कह के जो है, और वो रॉयटर्स में आई और उन्होंने टीवी पे ये बात कही थी क्लियरली। मेरी नज़र में ख्वाजा साहब ने अनवाइज स्टेप लिया है। एन वर्ड जो है वो इतनी आसानी से और इतने आराम से इस्तेमाल नहीं किया जाता। एट बेस्ट जो एम्बिवेलेंस उस पर मौजूद थी, दैट वुड हैव सर्व्ड। आपको पता है कि पिछले दिनों में ख्वाजा साहब काफ़ी इस तरह के कारनामे बयानबाजी की हद तक कर चुके हैं। एक बात, दूसरा ये कि ये जो एक ख़ास जुमला दोहराया गया है कि एक मुल्क के ख़िलाफ़ जारहियत दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ जारहियत तस्वुर की जाएगी। मेरी राय में भाई तौसीफ़ और भाई सईद जो मानी निकाल रहे हैं ताउन के, उसमें ये जुमला आया है ना, इसकी एक हिस्ट्री है। जब चेकोस्लोवाकिया पे म्यूनिख एग्रीमेंट हुआ था, तो ये चेम्बरलेन ने पोलैंड को ये गारंटी दी थी कि एक मुल्क पे हमला जो है वो हम अपने पे हमला तस्वुर करेंगे और उसका अंजाम हमें मालूम है। ये द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग इसके अवाकिब, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके पॉसिबल आलमी जंग छिड़ सकती है इससे। जी, ये जो मैं यही इशारे में यही नेटो जो है वो एक दफाई ताउन का मामला है। ये कहना कि किसी एक मुल्क के खिलाफ जारहियत को दूसरे पे जारहियत करने नहीं जा रहे, जारहियत होने पर तो फिर ये दफाई मुआहदा है। एक मैं इसमें आखिरी बात आपसे अर्ज कर दूं कि सऊदी अरब के साथ
ہمارا جو تعاون ہے اٹ گوز بیک ٹو 1951 فرینڈشپ والا معاہدہ، اور ہم ان کی جو تربیت ہے دفاعی وہ بھی ایک زمانے سے کر رہے ہیں۔ مجھے اس میں جو بات کھٹک رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کیس این اگریشن ٹیکس پلیس اگینسٹ پاکستان تو سعودی عرب پاکستان کی کیا اور کیسے مدد کر سکتا ہے؟ میں کر دوں اگر حق تلفی نہیں ہو رہی تو نہیں، میں 2-3 پوائنٹس جو ایک تو یہ کہ ابھی سعودی عرب پاکستان کی کیا مدد کرے گا، میں پہلے ابھی یہاں سے شروع کر لیتا ہوں۔ دیکھیں جی، پاکستان شارٹ ٹرم وار کے لیے پوری دنیا میں یہ اسیسمنٹ ہے کہ شارٹ ٹرم وار تو کر سکتا ہے، شارٹ وار تو کر سکتا ہے، لانگ وار لمبی جنگ کے قابل نہیں ہے، اس کی معیشت سسٹین نہیں کر سکے۔ سب ایسے شارٹ کے متعلق بھی یہی کہتے تھے۔ نہیں سن لینا، میں یار اٹس ویری سیریس تھنگ، نہیں آپ اپنی کیجیے گا پوائنٹ یہ، ہمیں فائنانشیل بیک ضرور ملے گی، جو میں نے پہلے عرض کی کہ بھی ہم یہ نہ سوچیں کہ وہ ہمیں پیسے دیا کریں گے، ہمیں ماڈرنٹی کی طرف جانا ہے، ریسرچ کی طرف جانا ہے، دونوں ملکوں نے کیپیسٹی بلڈنگ کی طرف جانا ہے، اور یہ جو کیپیسٹی جو فوری طور پر جو ہوگا اگر اس معاہدے پر عمل درآمد ہوا، میں نے آپ کو 3-4 جو نیگوسیشنز بتائی ہیں، محمد بن سلمان صاحب کی بھی طبیعت بدلتی رہتی ہے، عمل درآمد ہوا تو اس میں چین کا بنیادی رول ہوگا۔ ہم کوئی ایسی چیز نہیں بنا رہے جس کی سعودیہ کو ضرورت ہے۔ تھرڈ میزائل سسٹم کی ریپلیسمنٹ جو ہے اگر وہ کرنا چاہیں تو کیا کریں گے؟ ظاہر HQ-29P ہی لیں گے۔ یعنی آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی پتہ نہیں یہ سسٹینیبل ہے بھی کہ نہیں؟ ہاں ہوتا ہے جی۔ سعودی عرب کے ساتھ معاہدے ہیں، ان سے کیسے نکلنا ہے؟ کون سے معاہدے ہیں سعودی عرب کے ساتھ؟ امریکہ۔ اچھا سن لیں جی، سر ایک منٹ، وہ اس پہ یہ بائنڈنگ تو نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، پاکستان کے اس وقت ٹوٹل 1000 سے 1500 جو ہیں ٹروپس وہاں پر موجود ہیں سعودی عرب میں۔ ہمارے ساتھ ایک بڑی بدماشی ہوئی تھی، 80s میں ہماری پوری بریگیڈ ہوا کرتی تھی۔ جب یہ گلف وار ہوئی ہے نا تو ہمیں کک آؤٹ کیا گیا امریکنس نے۔ آپ کو پتہ ہے امریکہ میں جو امریکہ کی جو سعودی عرب میں بیس ہے، یا یہ بحرین والی ایئر بیس ہے، یا قطر والی ایئر بیس ہے، یا باقی جو ایئر بیس ہے، وہاں پر ان ملکوں کا قانون نہیں ہے، ان کے اپنے شہر ہیں، وہ اپنے شہر انہوں نے خود بسائے ہوئے۔ ہمیں کک آؤٹ کیا گیا تھا بڑا سمارٹلی عراق وار کے بعد، ہمیں وہاں سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ اب ٹوٹل امریکہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کیا معاہدہ کہ جی ہم کوئی 10 سال ادھر رہنا ہے یا نہیں رہنا میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ ایک نئی شروعات ہے، اور اس کی شروعات امریکہ نے کی ہے کہ ہم آپ کو سیکورٹی نہیں دے سکتے۔ وہ اعلان ہے نا، کہنا ہی ہوتا ہے نا۔ ابھی اس کو آگے کس طرح بڑھنا ہے، قطر کا تو میرا نہیں خیال کہ ابھی فوری طور پر ارادہ لگتا ہے بن جائے، تو یہ میرا خیال ہے پہلا پتھر پھینک کر دیکھا گیا ہے۔ اچھا دوسری بات، یہ ایگریمنٹ والی یہ جو نیوکلیئر والی بات ہے، دیکھیں اس میں ایک بنیادی فرق ہے جو ہم دوست نہیں کر رہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم انہیں ایٹمی ہتھیار دیں گے، ہم انہیں نیوکلیئر امبریلا بھی دیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اگر ہمارے ساتھ معاہدہ ہے تو ان پر کوئی جارحیت ہوتی ہے، ظاہر ہے ہمیں ان کے فوجیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مین بیہائنڈ دی گن زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، $130 بلین جو ہیں یہ GCC والے خرچ کرتے ہیں سالانہ، 4 لاکھ کی ان کی فوج ہے، $130 بلین اپنے دفاع پر خرچ کرتے ہیں، تو رزلٹ آپ کا کیا جو $9 ارب، ٹھیک ہے، ڈبل ڈیجٹ بھی نہیں۔ تو اتنا امریکی اسلحہ ہونے کے باوجود انہیں اس چیزوں کی ضرورت ہے کہ مین بیہائنڈ دی گن جو ہے نا وہ ضروری ہے ہمیں۔ سعودی عرب کا ہے، ہاں جی، تو وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے۔ 4 لاکھ کی ان کی فوج بھی بنتی ہے، اور وہ GCC جو ہے وہ بھی مشترکہ ایک دفاعی معاہدہ ہی سمجھ لے نا، تو لیکن اس کے باوجود وہ نہیں لڑ سکتے، انہوں کا جواب ہے، اسی وجہ سے وہ آئے۔ ہاں جی،
تو یہ جناب اصل معاملہ یہ ہے کہ نیوکلیئر امبریلا کی بات ہوئی ہے. وہ ظاہر ہے مسلم نیٹو فلاں فلاں وہ وہاں پر ٹویسٹ دیے جائیں گے, اور ابھی بھی امریکہ بھی اس کی ڈیپتھ دیکھ رہا ہے. بگرام ایئر بیس کا مطالبہ بھی صرف چین کے لیے نہیں ہے, اس پورے خطے پر نظر رکھنے کے لیے. لیکن امریکہ کی چھٹی ان عربوں سے ہم نے نہیں کروائی, چین نے نہیں کروائی, خود کی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, اب ان کا اعتماد کریڈیبلٹی نہیں ہے ایک سپر پاور کی, تو وہ کیسے اپنی سیکورٹی ان کے ہاتھ میں دے دیں. باقی یہ امریکی جو معاہدہ ہے جو موجود ہے امریکی فوجی, یہ بائنڈنگ نہیں ہے. پیسے بے تحاشا وہ ان سے لوٹتے ہیں, لیکن یہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے. صحیح, یہ ذہن میں رکھے. اور خواجہ آصف والی بات, نیوکلیئر ہتھیار دینے کے, نیوکلیئر ہتھیار آپ نہیں دے سکتے, نہیں دے سکتا. یہ وہ جو ایگریمنٹ ہے جس کا مجھے نام نہیں آ رہا, آپ کسی کو نہیں دے سکتے. نیوکلیئر امبریلا کی بات ہے کہ اگر دفاعی معاہدہ ہے تو اگر ان پر وقت آیا تو ہم پوری طرح حاضر ہیں. پہلے غیر سرکاری طور پر حاضر تھے, اب سرکاری طور پر حاضر ہیں. وہ جو اچھا جی نور اللہ صاحب, خواجہ آصف صاحب تو کئی ایشوز پہ جو نا جو غیر محتاط کہہ لیں, نان سیریس کہہ لیں, ان وائز کہہ لیں, اس طرح کی باتیں مسلسل کیے جا رہے ہیں. وہ شاید پہلے اپنے آپ کو ایک وزیر ثابت کرنا چاہ رہے تھے, وہ چھوٹے چھوٹے مسئلے میں رہے کہ ٹرانسفر ہو گئی ہے, ڈی سی پکڑا گیا, فلاں ہو گیا, ان چیزوں میں رہے. پھر انہیں لگا کہ انٹرنیشنل ایشوز بھی ایسے ہیں جس میں وزیر دفاع کے طور پر بھی ان کی انٹری ہونی چاہیے. انہوں نے وہ بھی کوشش کر کے دیکھ لیا ہے. میرے خیال میں بات کرنے سے زیادہ ایک اور بھی بڑی اہم بات ہوتی ہے وٹ ناٹ ٹو اسپیک. شاید یہ بھی ہم لوگوں کو احساس کرنا چاہیے کہ کیا باتیں نہیں کرنی ہوتی, یہ بڑی ضروری ہے. بہرحال خواجہ صاحب جانے اور حکومت جانے, حکومت کو سوچنا چاہیے. جی, وٹ ناٹ ٹو اسپیک سب کے لیے پھر ہو سکتا ہے. نہیں وہ اچھا انہوں نے کوئی اور بات کی. اچھا, یہ جو ایشو ہے نا, دیکھیں گلف کی پوزیشن اسرائیل کے حملوں کی وجہ سے جو ڈیولپ ہوئی ہے, اور اس کے بعد ان کا یہ رد عمل کہ اگر آئندہ بھی کہیں پر کوئی ایسے لوگ ہوئے تو ہم دوبارہ بھی حملے کر سکتے ہیں. انہوں نے اس بات پہ کوئی معذرت کرنے کی بجائے یا آئندہ سے نہ کرنے کی بجائے انہوں نے یہ رکھا کہ ہم آئندہ بھی اس طرح کی حرکت کر سکتے ہیں. تو گلف اسٹیٹس کے لیے بڑا ایشو ہے, ان کو نظر آ رہا تھا. اور جو بجٹ کی بات ہو رہی ہے, کچھ $78 بلین سعودی عرب کا بجٹ, یو اے کا کوئی $25 ارب, اور قطر کا جو ہے وہ ہے 14-15 ارب ڈالر جو ہے ان کا بھی ہے. مختلف وہ 20 تک بھی کوٹ ہوتا ہے. ہاں جی, مطلب یہ صرف 3 ملکوں کا ہی دیکھ لیں تو $125 ارب جو ہے یہ تقریباً بنتا ہے. اچھا, جب پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوگا اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی, اسٹریٹجک ہوگا, اس میں پروگرامز ہو رہے ہوں گے, کچھ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہوگا. ویسے آپس کی بات ہے, اندازہ ہی لگی جا رہے ہیں, تفصیل کوئی نہیں ہوگی. انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا, نہیں ہوگا, آئے گا بھی نہیں, لیکن اندازے نہیں ہے. اگر اس معاہدے پر عمل درآمد ہوا تو یہی کام ہوگا. اچھا یہ آئے گا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف وہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ اور یہ نہیں ہوگا, پیسے آتے ہوئے نظر آئیں گے, پیسے بھی آئیں گے. بھائی سیدھی سی بات ہے, پیسوں کے ساتھ ہی کام آگے چلے گا نا, سارا کچھ آئے گا, سب کچھ ہوگا. جب ہم نے یہ ایگریمنٹ کر لیا ہے اور ہم انہیں سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی, یہ ہونی ہے. اچھا, یہ ہو کیوں رہی ہیں؟ ایک تو اسرائیل کا یہاں سے جو ری ایکشن تھا یا جو اس کا ایکشن ہے وہ تھا, دوسرا چائنا کی پاور, خاص طور پہ میرے خیال ہے ٹرننگ پوائنٹ. ایک تو تھرو آؤٹ چلتا آ رہا تھا, پھر ہمارا جو انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ ہوا, 4 دن کی جو جنگ ہوئی, اس کے جو نتائج تھے وہ بھی دنیا کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھے, یورپ کے لیے, مغرب کے لیے, امریکہ کے لیے, سب کے لیے. اسپیشلی آپ یہ دیکھیں, یہ جو SCO ہوئی ہے اور وہ پریڈ ہوئی ہے, وہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس کا ٹرننگ پوائنٹ کی آپ امپورٹنس یہ دیکھیں, سگنیفیکنس دیکھیں کہ امریکہ نے اپنی ڈیفنس منسٹری کا نام وار منسٹری رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ بظاہر تو صرف نام تبدیل ہوا ہے لیکن یہ اتنی چھوٹی سی چیز نہیں ہے. تو وہ ٹرمپ جو یہ نعرہ لے کر آیا تھا کہ ہم نے جنگیں ختم کرنی ہے, ٹھیک ہے, وہ اب اپنے ملک کی ڈیفنس منسٹری کو وار منسٹری ڈکلیئر کر رہا ہے. تو ان کا پیغام یہ ہے کہ اب ہم دنیا میں جنگیں کریں گے, ٹھیک ہے نا, ہم جنگوں کے لیے آ رہے ہیں. اور انٹرنیشنل لا جو ہے اس میں صرف ڈیفنس کی اجازت ہے, ایگریشن از اے کرائم. جی ٹھیک ہے. اچھا, وہ تو کوئی وہ تو ہے ہی نہیں نا, وہ تو آپ اقوام متحدہ میں دیکھ لینا, ایک مذاق بنا ہوا ہے کہ جو اسرائیل میں ظلم ہو رہے ہیں, جو جینوسائڈ ہو رہا ہے,
اس کے بعد جب غزہ میں تو اس کے بعد اسرائیل کے ہاتھوں جو ہو رہا ہے امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے, ساری دنیا اس پہ بات کرتی ہے اور امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے. تو یہ چیزیں تو مسلسل ہو رہی ہیں. انٹرنیشنل لاز کو طاقت نہیں مانتی, اس کے لیے طاقت ہی کو سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے. طاقت کا جواب طاقت ٹھیک ہے. وہ بائی پولر ورلڈ پہلے بھی تھی, اگر پہلے بھی بائی پولر ورلڈ تھی تو اب بھی چائنا جس طرح سے آگے آ رہا ہے, اور اس کے ساتھ اس ریجن میں اگر پاکستان نے جو رول پلے کیا چائنیز ٹیکنالوجی کے ساتھ, اپنی ایکسپرٹیز کے ساتھ, اپنے لوگوں کی بہادری کے ساتھ, جو اپنے سے 7-8 گنا بڑے ملک کی اور اکانومی میں بہت بڑے ملک کی اور ملٹری مائٹ میں ایک بڑے ملک کی ساتھ جنگ میں جس طرح سے جیتے ہیں, وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. تو اب پاکستان چائنیز ٹیکنالوجی اور یہ گلف کے ساتھ پاکستان کے تعلقات, میرے خیال میں دنیا کا ایک نیا نقشہ سامنے آ رہا ہے. جو نیو ورلڈ آرڈر, سیاسی نقشہ ظاہر ہے, سیاسی نقشہ جو نیو ورلڈ آرڈر کی بلاک کہہ لیں, جو نیو ورلڈ آرڈر کی بات ہے, اتحاد نئے بنتے ہیں, تو یہ نئے اتحاد بننے جا رہے ہیں. اور یہ کوئی بہت لمبی اب گیم نہیں ہے, کیونکہ اسرائیل کی اگریشن, امریکہ کا یہ جو وار پلانز, بہرحال ایک امکان تو میرا خیال رہے گا کہ کسی بھی وقت کوئی بہت بڑی جنگ کہیں پہ بھی چھوٹی سی شرارت سے چھڑ سکتی ہے. اچھا وہ فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں نہ ہے, ہاں, لیکن ان کا جو اپنا ایکسپینشن کا پلان ہے نا گریٹر اسرائیل کے حوالے سے مختلف میپس بھی آتے ہیں, ان کی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بڑی خوفناک ہے. اور ٹرمپ صاحب کا تو عالم یہ ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ لڑتے لڑتے لنڈن کے میئر وہ صادق خان سے لڑ پڑتے ہیں, ان سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کا تو کوئی پتہ ہی نہیں نا کہ صبح کہاں ہیں اور شام میں کہاں ہوتے ہیں اور اگلے لمحے کیا ہوں گے. پھر 2 گھنٹے بات کر رہے ہیں, ٹک ٹاک کے مسائل ان کے حل ہو رہے ہیں, تو ان کے مسائل تو اس طرح سے چلتے رہیں گے. وہ تو یو ٹرن کہہ لیں یا چیک کرتے رہتے ہیں. ابھی ہیں 3 سال ہمارے. تو اچھا وہ اپنے ملک کے لیے ہو سکتا ہے ان میں کچھ چیزیں بہت اچھی بھی ہو رہی ہیں ان کے لیے. ابھی بھی جو H1B ویزے پر وہ پابندی لگا رہے ہیں یا اس کی بہت زیادہ کاسٹ بڑھا رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک میں ساری چیزیں ہوں. انہوں نے پچھلے جو بڑی بڑی کمپنیز کے CEOs کے ساتھ میٹنگ کی ہے جس میں بلینز آف ڈالر بلکہ ٹریلینز آف ڈالر کی بات ہو رہی ہے انویسٹمنٹ کی اگلے 10 سال میں. پرٹیکولرلی وہ 3 سال کا ٹارگیٹ کر رہے ہیں, اپنے 3 سال. تو وہ تو جو کریں گے, لیکن ہمارے لیے جو ضروری تھا یہ ہماری سمجھ لیں وہ بلیسنگ ان ڈسگائز والی بات ہوئی ہے کہ مودی کا اٹیک پاکستان پر اور اس کے بعد اسرائیل کا اٹیک قطر پر, اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں پاکستان کے لیے, پاکستان کی جو پوزیشن بن رہی ہے اس میں بڑے ہیلپ فل ہوا ہے. اور یہ بڑا پازیٹیو سائن ہے, نہ صرف ملٹری مائٹ کے حوالے سے, پاکستان کی اکنامک گروتھ کے حوالے سے نیئر فیوچر میں بڑی ہوپ فل اور بڑی برائٹ پوزیشن نظر آ رہی ہے. چلیں سر, سر نور اللہ صاحب اٹھ گئے ہیں, کروں جی؟ ہاں. اچھا عمران صاحب, یہ جو ابھی خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے بات ہوئی, تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ کون سی پروڈکٹ ہے جو ہم ان کو بیچ سکتے ہیں جو خریدار ہیں. ڈیفینس, دیکھیے یہی ہے نا. تو اگر ہم یہ نہ بتائیں کہ جی ہمارے پاس یہ امبریلا ہے جو ہم آپ کو دے سکتے ہیں, تو پھر اس کے بعد وہ کیوں آئیں گے جن کی سیکیورٹی اور سروائیول جو ہے وہ اس وقت ڈینجر زون میں جا چکا ہے, اور ان کو اپنے بچاؤ کے لیے کہیں نہ کہیں سے پناہ تو لینی ہے نا. تو اب ہم اگر ان کو پناہ دیں گے خالی کہیں اچھا جیسے تاڑے نال آ, سر کیسے ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا. اور اس ایگریمنٹ کا جیسے چونکہ اس پہ تو ماشاءاللہ خان صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی, چوہدری صاحب نے کی, جو میں سمجھ پایا ہوں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب وہ جو ابراہیم ایکار تھا وہ تو پھر ختم, وہ تو معاملہ گیا نا, کیونکہ وہ اس پہ وہ تینوں ممالک جنہوں نے ابراہیم ایکار دن گئے تھے, وہ جو عرب لیگ اور OIC کے اجلاس میں شامل اعلیٰ ترین سطح پہ نہیں ہوئے ان کے سربراہان. لیکن رک گیا نا, اب آگے تو نہیں بڑھ پائے گا نا. اور ابھی جو خبریں آ رہی ہیں جس پہ ابھی خواجہ آصف صاحب نے یا اسحاق ڈار صاحب نے جو بات کی ہے, تو کچھ مزید ممالک جو ہیں خلیجی ریاستیں جو ہیں وہ بھی انگیج ہونے جا رہی ہیں, وہ بھی اس قسم کا پاکستان کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہی ہیں. یہ پاکستان کے لیے اچھی خبریں ہیں. ہمیں ان خبروں کو میرا خیال انجوائے کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ جی اس سے کیا ہوگا, ایسا ہوگا ویسا ہوگا. اس سے ذرا نکل آئیں, اچھی اچھی خبروں کی طرف جائیں. یہ کیا کم نہیں ہے کہ انڈیا انڈیا انڈیا. اب دیکھنا خان صاحب نے بات کی تھی, میں ویسے اس وقت میں نے خان صاحب سے کہا تھا میں نے آپ سے سوال کرنا بھول نہ جائے گا, لیکن انہوں نے خود ہی اس پہ بات کر دی. اپریل سے پہلے جو ہو رہا تھا کہ انڈین ڈیلیگیشن بار بار سعودی عرب جا رہے تھے, UAE جا رہے تھے, چونکہ وہ مندر کھل رہے $1 ارب جو ہے اس کی, ہاں جی سعودی عرب
मंदिर चोई साहब मंदिरां दे सर, उद्घाटन हो 100 रहे अरब डॉलर का जो एग्रीमेंट होने जा रहा था वहाँ पे, वो सारे का सारा प्रोसेस रुक गया, वो बल्कि डाइवर्ट हो गया पाकिस्तान की तरफ। ये एग्रीमेंट सिर्फ जो है वो मैं समझता हूँ कि एक दफ़ाई माहदा नहीं है सर, ये पाकिस्तान के लिए जो है वो तरक्की का रास्ता है, और यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट है, लेकिन वो खास मतलब का रास्ता मिलिटरीली, हाँ मिलिटरीली, हाँ मेरी इमरान साहब से ना गपशप हो रही थी जो अमेरिका ने मिलिटरीली ही सारी तरक्की की है ना, ये सारे एरियाज में जंगें करके उसने वो सारा। अच्छा, यहाँ पे ना नहीं, एक छोटा सा, नहीं हम तो जंग नहीं करने जा रहे ना, हम तो डिफेंस की उसमें कर रहे हैं ना। अमेरिका ने जो तरक्की की है वो अपनी टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे भी की है। टेक्नोलॉजी अपनी इस इंडस्ट्री को भी तो उन्होंने बेचा है ना। और वो अमेरिका बेसिकली मुल्क ही जड़ा है ना वो अच्छा मेरा साहब एक कंफ्यूजन कारोबारी है मफादात मुझे, वास्ते मैं ये नहीं समझ पाया कि हम अमेरिका को रिप्लेस करने जा रहे हैं, ये कैसे मुमकिन हो गया? कैसे तो हाँ, सामने मतलब अमेरिका जो है रिप्लेस करेंगे। 7% चीन का हिस्सा है दुनिया की ट्रेड में, असले की ट्रेड में चीन का हिस्सा बढ़ रहा है, आगे चले। तो इस सब के बाद पाकिस्तान में कोई ऐसी हलचल, कोई साजिश, कोई रजीम चेंज, कुछ इस तरह का मामला और जो मौजूदा सूरत-ए-हाल बनती जा रही है, वो भी ये सारी चीजें जो है ना अगले सेशन में करते हैं। मतलब वो जो खामोशी है ना, वो आप ट्रंप ही से की तरफ आगाज से जो करेंगे, खामोशी है, अगले सेशन का आगाज आप ही से करते हैं और यही डिस्कस करेंगे कि इस मुआहदे को जो क्या कहते हैं लोकली किस तरह से रीड किया जा रहा है, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर इसके क्या असरात होंगे, क्या लोगों को समझ आ रही है, या फिर ये उनको जो लग रहा है कि कोई मसला ही कोई नहीं, ये फारग हो जाना, कुछ भी नहीं होना। तो ये बात करेंगे जजेस से लेके और सियासी मामला तक एक वफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठक की दूसरी शस्त में आपको खुशामदीद, और इसमें हमने ज़िक्र करना है जजेस की इनकलाबियत का, और जो ये इंटरनेशनली जो सूरत हाल तब्दील हो रही है इसका पाकिस्तान की सियासत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो वैसे तो सर तुसी गल करनी सी ना हसबे वादा, लेकिन सही जो हिसाब ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ नहीं जजेस वाले इशू वो क्या इनकलाब लाना चाह रहे हैं। यार ये जजों की मुझे समझ नहीं आ रही, मैं हैरान हूँ। कल एक बात हो रही थी मेरी कोई सीनियर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज से, तो उन्होंने कहा जनाब इनकी पिटिशंस देखी हैं आपने, जो मैंने पूछा उनसे, उन्होंने कहा यार ये जो अपने लिए इनको इंसाफ मांगने का सलीका नहीं है इन लोगों को, 5 लोग जो गए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन जो उन्होंने फाइल की है वो 184 सब आर्टिकल 3 के तहत उस हवाले से बात हो रही थी। उसमें कोई भी यानी वो 184 सब आर्टिकल 3 ये कहता है कि 2 सूरतें होती हैं, एक ये कि बुनियादी आइनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और मफाद आमा का मामला हो, यानी 2+ सिर्फ मेरे अगर हकूक़ की खिलाफ वर्जी है तो मैं 199 के तहत हाई कोर्ट में जाऊंगा, मैं वहाँ 84 के तहत नहीं जाऊंगा। इन्होंने जो भी निकात उठाए हैं उसमें उनमें से यानी कि वो ये है कि जनाब वो रूल्स ठीक नहीं बने, वो कमेटी जो थी वो गैर कानूनी थी, जो रूल्स बनाने जिसने पहले बनाए। भाई जब नोटिफाई हो गई है, वो नोटिफिकेशन मौजूद है, जब तक नोटिफिकेशन नल एंड वाइड नहीं होता तब तक वो कानूनी है। अब क्या बातें लेके बैठ गए हुए हैं। और फिर एक और जो मुझे पढ़ के हैरत हुई, उसमें 11 मुख्तलिफ इस्तदाएँ हैं, और 12वीं है वो जो रूटीन में नहीं होती 199 के तहत भी या 184 के तहत भी माजी में हम किया करते थे वकला, कि जनाब दरी असरा को मज़ीद रिलीफ जो है वो भी दे दें जो बनता है। अच्छा, इन्होंने ये भी लिखा हुआ है, इनको ये नहीं पता कि आइन के आर्टिकल वो 26वें आइनी तरमीम के बाद ये लिख दिया गया है कि मुदरजात से निकल ही नहीं सकती सुप्रीम कोर्ट, कोई और रिलीफ दिया ही नहीं जा सकता। ये इनका हाल है। और फिर कह रहे हैं वहाँ पे कि जनाब ये जो रोस्टर मास्टर ऑफ द रोस्टर वाला आपने तो कलअदम कर दिया हुआ। ओ भाई मेरी वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत वो कलअदम किया था उन्होंने अपना। आपके रूल्स तो बनते हैं मेरे ख्याल 202 के आर्टिकल के तहत या कौन सा आर्टिकल उसके तहत, उनके रूल्स और आर्टिकल के तहत बनते हैं, आपके रूल्स और आर्टिकल्स के तहत बनते हैं। और मेरा नहीं ख्याल ये मेंटेनेबल है ये तो चले ये। और दूसरी बात ये कि पहली दफ़ा पहली दफ़ा कहाँ पहुँचे, सबसे पहले जो जज गया था सुप्रीम कोर्ट में वो लाहौर हाई कोर्ट के थे जस्टिस शबीर।
जनरल बख्तियार राना वाला केस में, हाँ उसके रिश्तेदार ही ऊपर बैठे हुए थे, अब्दुल अजीज खान साहब, और उनके साथ कोई और थे, तो उन्होंने उनके खिलाफ ना जाती ऑब्जर्वेशंस दे दी थी। वो फिर सुप्रीम कोर्ट में गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले इतराज़ लगा के उन्हें दरख्वास्त वापस कर दी थी, जज मुकदमाबाजी में नहीं पढ़ सकता। वो जो इनके हैं कोड ऑफ कंडक्ट उस वक्त तक बन चुके हुए थे, मेरे ख्याल 6 है या 5 है, कि जज को मुकदमाबाजी से एतराज़ करना चाहिए। तो उसने कहना चाहिए ना मेरी ज़ात इससे जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन दिए हैं मेरे खिलाफ, तो वो मैं जो है मुझे नुकसान हो रहा है उसका, तो फिर पहली मरतबा किसी जज की, हाई कोर्ट के जज की सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन जो है वो इंटरटेन हुई थी। उसके बाद बड़ी मिसालें हैं, वो हमारे इफ्तिखार चौधरी साहब हैं, फिर कादी साहब हैं, फिर मुज़ाहिर अली अकबर नकवी 2 दफ़ा गया है। एक दफ़ा हाई कोर्ट में जब जज था, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दे दी थी, 2 दफ़ा गया है बाई नेम कि जनाब ये कोई कलरफुल एक्सरसाइज लग रही है, इसकी कोई ऐसी हरकत थी। तो फिर वो गया, उन्होंने पहले तो असी वैसे लिखा थी जजमेंट सुननी, क्योंकि तो खुद आ गया, इसलिए तेरा नाम लेके असी दस रहे हैं कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने एक्सरसाइज की है, ये नज़र साने भी मुस्तरद की थी सना। तो ये तो सर यहाँ इनका जजों का हाल है। ये ऐसे लगे जैसे कोई सियासी मूव हो, जैसे वो एक गए हैं, वो पैदल जनाब 5 जज जा रहे हैं, पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, तूफान बर्फा करने जा रहे हैं, मीडिया से बात हो रही है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी नकल कर दिया, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी मीडिया ने गल ही नहीं करता सी ऑन रिकॉर्ड, एक तस्वीरें बनवा रहे सी, फुटेज बना रहे सी, गल कर रहे सी, जवाब दे रहे सी, इस्तीफा देंगे नहीं जी हम लड़ेंगे, मंसूर अली शाह ने क्या से लड़ेंगे, यही कहा था। ये भी हुआ कल, वो एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि जी अगर एतराज लग गया तो उन्होंने कहा चलें आना जाना लगा रहेगा। तो आना जाना लगा रहे तो केस के ना सुनने पीछे हट्टी बंद करके तो सौदा लेने चले गए। नहीं, जब जज ही मजलूम हो जाए तो फिर वो बेचारा क्या करे? मजलूमियत वाली क्या, इसमें एक चीज़ भी आप पिटीशन पढ़ लें। अच्छा, एक तो इन्होंने और दूसरी जो बात की ना आखिर में, ड्रान एंड सेटल्ड बाई मोहसिन अख्तर कैनी, ऊपर सारी चीज़ें वही ना, यानी कि मोहसिन अख्तर कैनी बनाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बदरिया रजिस्ट्रार, फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये उन्होंने फाइल की हुई है एक बार। तो बाकी सारों ने भी लिखा हुआ है यही, ड्रान एंड सेटल्ड बाई अब बाबर स्टार, समन रफत फलाना, एक लफ्ज भी कौमे का भी फर्क नहीं है। ये इसको कहते हैं जैसे थीसिस में सिरका कहते हैं, अब हाँ है चोरी, यानी पिटीशन भी चोरी की हुई है एक दूसरे की। ये इनका अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह का, ये हमारे इंसाफ का हाल है। और दूसरा उसमें नुक्ते इन्होंने लिया है कि हाई कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के खिलाफ रिट जो है वो जारी नहीं कर सकती, यानी कि रिट जुडिक्शन नहीं है। जिस केस पे सर ये रिलाई कर रहे हैं आपके लिए, वो है जनाब सजाद अली शाह केस, वो कोयटा बेंच वाला मलक असद अली केस। उसमें लिखा हुआ है, उसका पैराग्राफ नंबर 161 पेज पे है, वो सुप्रीम कोर्ट 1998 PLD 161 या समथिंग वो पेज है उसका। तो सर उसमें ये लिखा हुआ, बहस ही ये है, वहाँ नुक्ता ये उठाया गया जनाब ये 209 का मामला बनता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का। उसने कहा नहीं 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 नहीं, वहाँ तो जाना है अगर ज़हनी और जिस्मानी तौर पे बीमार हो, अनफिट हो जाए बंदा, या फिर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की हो। अगर किसी जज का तकर्रर ही, अपॉइंटमेंट ही इलीगल है, तो फिर वो 199 के तहत जा सकता है कोवरेंटो में, किससे पूछा जाए जनाब ये तो अहल ही नहीं है, LLB नहीं है, तो ये जनाब क्यों बैठा हुआ है सौदे पे, वो उन्होंने वो सेटल किया हुआ है। फिर ये इफ्तिखार चौधरी वाले में जनाब उसने भी ये करार दिया कि छुट्टी में नहीं भेजा जा सकता, पता नहीं क्या, वो तो एग्जेक्टिव ने छुट्टी दी थी। वो जो जबरी रुखसत वाला कानून था, कार्निलियस साहब की वो डायरेक्शन पे बनाया था, जब शौकत हुसैन, क्या नाम था इसका, शौकत सदीकी साहब, नहीं शौकत लाहौर वाला जो था, वो असले वाले जो थे, असली का शौकत अली, मेरे ख्याल शौकत अली शेख, उसमें वो काम करने से बात नहीं आ रहा, तो उसने लिख के भेजा जब कोई कानून बना दें, ऐसा वो कानून बन गया था, वो कानून कलदम हुआ था। ये तो हाई कोर्ट रोक रही है अपनी 199 की जुडिक्शन, जिसकी इजाज़त सुप्रीम कोर्ट दे रही है, वो सजाद अली शाह वाले केस में।
اسد علی ملک والے کیس میں, اور پھر افتخار محمد چوہدری والے کیس میں یہ جو حوالہ دے رہے ہیں رمدے صاحب والے بینچ کا 13 رکنی, تو اس میں تو انہوں نے اس کیس اس کی بنیاد پہ جو سجاد علی شاہ والا کیس ہے اس کی بنیاد پہ آبزرویشن دی ہوئی ہے. یہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی ساخت تباہ ہوگی, ساخت تو اس دن تباہ ہوگی تھی جس دن خبر آئی تھی مئی جون جولائی میں پچھلے سال کہ جناب آپ کی ڈگریاں جعلی ہیں, ڈگری جعلی ہے LLB کی. پھر وہاں کھاتا آ گیا گورنمنٹ اسلامیہ کالج لا کالج کا, پھر کراچی یونیورسٹی کا لیٹر آ گیا. تو ساخت تو اس وقت آپ کی تباہ ہوئی تھی, اور ساخت تو اس وقت عدلیہ کی تباہ ہوئی تھی. اس وقت اگر آپ تھا تو آپ کہتے جب اب یہ انہی کے خط پہ سپریم جوڈیشل کونسل نے رولز میں ترمیم کی تھی کہ اگر کسی جج کے اوپر الزام لگتا ہے تو وہ اس کی پبلکلی وضاحت کر سکتا ہے. تو یہ وضاحت فرما دیتے جناب, یہ پڑھیے سندے, یہ جو رول نمبر بتا رہے ہیں یا جو انرولمنٹ نمبر بتا رہے ہیں, جو سن بتا رہے ہیں, سال بتا رہے ہیں, وہ تو میرا ہے ہی نہیں, میرا تو یہ ہے, بات ختم. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ ججوں نے کوئی پولیٹیکل پوزیشن لی ہوئی ہے؟ اور کیا اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ جناب یہ ان کے, اب دیکھیے گا, اچھا ان کی حمایت کون کر رہا ہے, کون سے وکلا کا, کون سی سیاسی جماعت کا لائر ونگ جو ہے ان کے ساتھ کھڑا ہے, PTI, کون ان کے لیے نعرے لگا رہا ہے, اور نعرے لگاتے ہوئے پھر دوسرے بندے کے ساتھ جو انہی کا منتخب کرتا ہے, انہی کا حمایت یافتہ واجد گیلانی جو پریزیڈنٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, ان کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے وہ, اور پھر وہ چھریاں بھی ان کے وہ ڈال سارا انہیں پاتیاں چھریاں, وہ پتہ نہیں من چوتھے کول کے افتخار پن چوتھے کول تو فلانے تو کول مکہ تھی, آہنی مکے تھے ان کے ہاتھوں میں, یہ 7-8 یہ لگواتی انہیں نہ تھے. یہ دہشت گردی کی دوا لگوا دی ہے, یہ سر یہاں پہ ہو رہا ہے. ملک صاحب تسی پڑھ لو, چوہدری صاحب تسی یہ پڑھ لو, پکوڑے کھاؤ پلیز, کیونکہ اسی نے ناجائز فائدہ چکا ہے چوہدری صاحب مصروف. ہاں صاحب یہ جو ججز کی طرف سے پٹیشنز فائل ہوئی ہیں, تو پہلے میں یہ گزارش کر دوں کہ اسلام آباد کے باخبر جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی مجموعی طور پہ 6 پٹیشنز فائل ہوئی تھی. ایک جہانگیری صاحب کی جس میں انہوں نے وہ جو جوڈیشل آرڈر تھا اسے چیلنج کیا, اور 5 وہ انفرادی چوہدری صاحب نے جو بتایا نا کہ وہ باقاعدہ فوٹو کاپی کر کے نام صرف چینج کیے اور جمع کروا دی, ان پہ اعتراض لگا دیا گیا آفس کی طرف سے. اور ججز کے ظاہر اعتراض کے بعد اب یا تو یہ ہے کہ اعتراض دور کریں گے, نئی پٹیشن فائل کریں گے, ادروائز پھر یہ ہے کہ اعتراضی درخواست کے ساتھ کسی جج صاحب کے سامنے پیش ہو جائیں گے. ویسے تو خواہش ہو سکتی ہے وہ جو وہاں پہ انقلابی جج ہیں ان کے سامنے پیش ہو جائیں اور کچھ نہ کچھ وہاں سے کچھ مل جائے, لیکن سوال پھر وہی آ جائے گا کہ جج صاحب اگر آپ نے وہاں پہ جا کے ایک وکیل کے طور پہ دلائل دینے اپنا کیس لڑنا ہے تو سر آپ کی جگہ پہ پھر جج کوئی اور آ جائے. لیکن آپ نے سیلری لینی ہے اور آپ نے حلف اٹھایا ہے کہ آپ نے لوگوں کو انصاف دینا ہے, تو سر اب اگر آپ نے خود انصاف لینا ہے اور یہ بھی سمجھ نہیں آپ ہم پا رہے کہ وہ کون سا انصاف ہے جو آپ چاہتے ہیں, تو پھر آپ جو ہے وہ کھل کے ذرا انصاف لے لیں لوگوں کے انصاف کے لیے, وہاں پہ آپ جو ہے وہ سیٹیں خالی کریں, کوئی اور آ جائے گا. اور یہ جو کیا جا رہا ہے نا عمران صاحب, اب وہاں پہ اسلام آباد میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جو باتیں ہو رہی ہیں, معافی چاہتا ہوں, یہ ضروری میسج تھا سر پلیز. وہاں پہ کچھ استعفوں کی بڑی باز گشت ہے. اچھا جی, اور وہ استعفے جو ہیں وہ مطلب کچھ بڑے لوگوں کے بڑے خاص استعفے, جوڈیشری سے استعفے آنے جا رہے ہیں. منصور علی شاہ نہیں, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ مطلب ہے جو وہ جج ہیں کہ وہاں سے کچھ استعفے, لیکن اس بار استعفے جو ہیں وہ جی 2 تو ویسے 2 کے خلاف تو ریفرنس ہے, انہوں نے ویسے ٹر جانا. ایک وہ جہانگیری صاحب کی ڈگری والا معاملہ ہے, ایک اور ہے جو سینئر ہے جن کے خلاف وہ اجاز صاحب اور نہیں جو قبضہ مافیا کے یہ وہ محسن اختر نام نہ لو, وہ انہوں کا مخصوص ایک نام ہے. سر میں سر ایک چھوٹی سی گل اور دسا. جی پلیز. انہوں نے پھر ایک اس میں پٹیشن میں اور بھی کہا کہ نگران عدلیہ کی جو نا نگرانی ٹھیک نہیں ہو رہی. وہ نگران عدلیہ کی نگرانی اس لیے ٹھیک نہیں ہو رہی کہ یہ بھائی صاحبان جو تھے نا, یہ وہ جو نگران جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کی مختلف عدالتوں کے, وہ اس نے ہٹا کے ان کو نئے جج جو ہیں آئے ہیں وہ لگا دیے. تو اب اگر یہ نگران ہو تو نگرانی ٹھیک ہے, کیونکہ کسی کو کہنا ہوتا ہے بندہ بن جائے ACR خراب کر داں گا, سمجھ گئے نا تسی, اگے چل. اور اچھا یہاں پہ نا دونوں طرف سیم کیس ہے.
انہیں اعتراض ہے جی وہ رولز جو ہیں وہ معطل کر دیے جائیں. حالانکہ رولز تو سر وہ منظوری دی ہے فل کورٹ نے, اور آپ فل کورٹ میں جو ہے منارٹی میں تھے. اب آپ سپریم کورٹ چلے گئے, نہیں جی منارٹی کا فیصلہ جب امپوز کر دیا جائے اور میجورٹی جو ہے اس کو آپ ختم کر دیں. اور وہ جو کمیٹی ہراسمنٹ کمیٹی اس کو آپ نے چیلنج کیوں نہیں کیا؟ ججز کو بتانا چاہیے نا کہ آپ نے پٹیشن فائل کر دی اور اتنا بڑا ایشو تھا, آپ نے اسے چیلنج کیوں نہیں کیا؟ وہ تو کمیٹی بھی تو چینج ہوئی تھی نا, وہ بھی تو انہیں اختیارات کے تحت ہوئی. اور چونکہ اگر یہ باتیں وہاں پہ جاتی تو پھر ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی وہاں پہ جا کے یہ بھی بتاتا کہ جی فلاں چیمبر میں ایک خاص ملاقات ہوئی, اس میں کچھ لوگ تھے, پھر وہاں پہ یہ باتیں جو ہیں وہ ہوئیں, تو معاملہ جو ہے کسی اور طرف نکل جاتا. لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, ابھی میں بتانے والا تھا کہ وہ استعفوں کا, ایک اسلام آباد ہائی کورٹ سے استعفوں کا ذکر ہے کہ اب 3 آتے ہیں, 5 آتے ہیں, 2 آتے ہیں استعفے, 5 بھی ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا جنہوں نے تو ہاتھ آ جو جتھا بنا کے چلے ٹھیک ہے نا. 5 کا ٹوٹا کیا ہوتا ہے چائنا میں 4 کروڑ 4 کا سوری یہ 5 دا. اور دوسری خبر یہ ہے وہیں پہ اسلام آباد میں بتا رہا ہوں کہ جو باز گشت ہے کہ جی پارلیمان سے استعفے بھی آئیں گے. جب جج استعفے دیں گے تو 19-20 کے فرق کے ساتھ, مطلب فار ایگزامپل کہ آج ججز کے استعفے آ گئے یا آج کچھ پارلیمنٹیرین کے استعفے آ گئے, تو پھر کل یا اگلے 24 گھنٹوں کے اندر وہاں سے بھی استعفے آ جائیں گے تاکہ ایک مومنٹم بن جائے. اچھا, اور وہاں پہ اس وقت جو بار ایسوسی ایشنز کی طرف سے صدر صاحب جو ہے ان کا سٹانس الگ ہے, وکلا کا خاص طور پہ وہ تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ وکلا ہیں ان کا سٹانس کچھ الگ ہے, اور وہ وہاں پہ جناب علی ہر صورت جو ہے ماحول کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں. اور ویسے تو خواہش یہ ہے کہ جو وکلا تحریک چلی تھی افتخار محمد چودھری صاحب کی بحالی والی, اس قسم کی وکلا تحریک چل جائے, لیکن دور دور تک اس کا امکان نہیں, کیونکہ وہ تحریک کس طرح چلی تھی, کس کی مہربانی سے چلی تھی, آرمی ہاؤس میں کیسے اس کا آغاز ہوا, وہ سب جانتے ہیں. اب ویسی سچویشن نہیں ہے, تو اب اگر کوئی استعفیٰ دے گا تو یا تو یہ ہے کہ عزت کے ساتھ گھر بیٹھ جائے گا, ادروائز پھر کہیں اور عزت کے ساتھ چلا جائے گا. بڑی تسی عجیب گل کر رہے ہو, اور کہیں عزت کے ساتھ چلا جائے گا. سر یہ ملکوں باہر نہیں جا سکتے, نہیں جا سکتے, اوکے, لیکن یہ آپ لیجئے, میں یہ صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ جب سیاست میں اس طرح کی کوئی بھی ایک چنگاری بھڑکتی ہے اور چیزیں جو ہیں وہ اور سے اور ہو جاتی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طرف جا سکتی ہے بات؟ دیکھیے ہمارے ملک کی تاریخ میں بڑی سیاسی تبدیلی کے لیے ایک تو کسی خاص طبقے کو اعلی کار بنائے جانے کی روایت ہے. فار ایگزامپل ایجوب کے خلاف طلبا کو, بھٹو صاحب کے زمانے میں اسٹوڈنٹس پاور کا لفظ اسی طرح استعمال ہوتا تھا جیسے مولانا خان صاحب یوتھ کا لفظ استعمال کرتے. اس کے بعد عدلیہ, اتفاق سے خوش قسمتی سے میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو 20 جولائی 2007 والے فیصلے کے بعد بھی افتخار چودھری صاحب کی بحالی کا والا معاملہ اٹھا رہے تھے یا اس تحریک کا حمایت کر رہے تھے. اب جو ہو رہا ہے, اور میں اس میں ایک بات آپ سے اور عرض کر دوں کہ ہم سب دوست جو بیٹھے ہیں, کیونکہ پیشہ ورانہ طور پہ ہمارا صحافت سے تعلق ہے, ہم نے یعنی ہمارے شعبے نے, صحافت نے 2007 میں جو کردار ادا کیا تھا ہم اس کی سزا کاٹ رہے ہیں. ٹھیک, یہ میں انالیسس نہیں کر رہا, میں خبر عرض کر رہا ہوں کہ ونس یہ معلوم ہو گیا کہ میڈیا جو ہے وہ اعلی کار کے طور پہ مؤثر ہو سکتا ہے, تو میڈیا کے پر کاٹنا ضروری ہو گیا. اب عدلیہ کے پر کٹنے کا مرحلہ درپیش ہے, جو میں اتفاق کرتا ہوں سے چودھری صاحب کرنا ہے یا کہ کانسٹیٹیوشن وے پہ لے کے آنا ہے. دیکھیے بات غالباً میں اور آپ ایک ہی کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ عدلیہ کا ایک آئینی کردار ہی ہے, اس سے باہر نکل کے اگر اس کو پولیٹیسائز کیا جائے گا تو جو اس کا بنیادی منصب ہے عوام کو انصاف فراہم کرنا وہ مجروح ہوتا ہے. اور اب جو ہے وہ دھڑے بازی یا سیاسی نقطہ نظر اس قدر واضح ہو چکا ہے جوڈیشری کے بعض ارکان کا, بلکہ میرے خیال میں پوری جوڈیشری کا, کہ یہ اپنے منصب سے نیچے آ رہی ہیں چیزیں. لیٹس سی کہ اس میں کریکشن
कोर्स करेक्शन का मामला जो है वो कैसे होगा, लेकिन ये मैं आपसे अर्ज़ कह दूँ कि इससे फ़ायदा किसी और को होगा, इससे निज़ाम अदल को फ़ायदा नहीं होगा। जो कुछ 2017 और 18 में सहाफ़ियों के साथ किया गया था, 2014 ऑनवर्ड इनफैक्ट जी, उससे फ़ायदा सहाफ़त को नहीं हुआ, बल्कि हम उसके नताइज देख रहे हैं। वैदर मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर जिस तरह की सहाफ़त हो रही है, इनफैक्ट सहाफ़त का एहतराम ख़त्म हुआ है ना। जी हाँ, इसी तरह से जो है ना, सहाफ़त तो मेरा ख्याल है रही नहीं अब तो। बहुत तकलीफ से बात है कि सहाफ़ती इदारे नहीं रहे, सहाफ़ती इदारे नहीं रहे। तो मैं दोबारा अपनी उसी को दोहरा के बात तौसीफ भाई को देता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे बैरिस्टर नसीम बाजवा हमारे एक दोस्त हैं, और ये 2017 मई के दिन थे, हम खाना खा रहे थे बैठे। लाहौर के अच्छे लीगल फ्रेटर्निटी के कुछ अरकान थे, और एक आध सहाफ़ी था और एक आध कोई सरकारी बंदा था। तो बैरिस्टर नसीम बाजवा ने सिर्फ ये कहा था कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब वाला फैसला आना था जो 28 जुलाई को आया। उन्होंने कहा कि देखिए फैसला ऐसे आए या ऐसे आए, दोनों फरीकों की यानी फ्रीकैन की साख जो है उसको नुकसान पहुंचेगा। आज हम यही नुकसान देख रहे हैं। ये जो भाई तौसीफ तवज्जो चाह रहा हूँ, ये जो इमरान खान साहब वाले मामले में जो कोई बात किसी समत जाती नज़र नहीं आ रही, इन फैक्ट स्टेट अपीयर्स टू बी ऑन दी हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा, मखमसे में गिरफ्तार है। उसकी वजह ये है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वाला मुकदमा दरपेश था ना, तो पोलराइजेशन तो उस वक्त भी थी, लेकिन एक सियासी धड़े की हमायत रियासती ताकत को हासिल थी। जब इमरान खान साहब का बछड़ा, सामरी का बछड़ा बनाया जा रहा था, तो उसके साथ में एक और काम भी किया जा रहा था, सियासत को बेतौकीर किया जा रहा था। सियासी जमात, इमरान खान साहब की जमात का सिर्फ मामला नहीं है, सियासी अमल बेतौकीर हो गया। इस वजह से रियासत कोई फैसला कुन कदम नहीं उठाती, वो जो भी कदम इस मामले में उठाएगी एट द एंड ऑफ द डे वो लूजर होगा, माय ओपिनियन। सही सर, मेरा ख्याल है मैं जो बातें करनी थी वो इतना ही पता है, वो मैं एग्री हूँ। ठीक हो गया सर। ये मुझे बताएं, और ये मेरा ख्याल है कि आखिरी पार्ट है, और मुझे ये बताएं कि क्या, और अगर कोई इसमें ऐड अप करना चाहे कि पाकिस्तान में ये जो चीज़ें चल रही हैं और जो पाकिस्तान के ख़ारजी मामलात हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पहले से अपने आप को, और हमें भी लग रहा है कि वो पहले से अपने आप को मजबूत तसव्वुर कर रही है, और शायद हो भी इस खुसूसन माहदे के बाद। तो क्या पाकिस्तान की जो सियासी क़ुव्वतें हैं वो इस मामले को समझ भी रही हैं, इसको रीड कर रही हैं, या फिर नहीं कर रही? और अगर कर रही हैं तो फिर उनको क्या करना चाहिए? नहीं, मेरा तो आपको पता है इसमें मौक़िफ़, मैं तो इन्हीं चीज़ों पे झगड़ा होता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ या सियासी क़यादत जो है, उन्होंने अपने लिए अपनी स्पेस जिस तरह से लूज़ कर रहे होते हैं, उसको कैसे मेंटेन रखना है या कैसे वापस लेना है। मौजूदा हालात में जो हमें इस्टेब्लिशमेंट की स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। नहीं, मैं शायद अपना सवाल क्लियर नहीं कर पाया। सवाल ये है कि हम इसको ना चाहते हुए भी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टर्मिनोलॉजी में बात करने लगा हूँ मैं, ना चाहते हुए भी। वन लाइनर बोल दूं, माइक उनके पास ही रखें। नहीं माइक आवाज़ नहीं ना आएगी सर, फायदा कोई नहीं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट पिछले तकरीबन 125 साल से मजबूत तर ही है, वो कभी कमज़ोर नहीं हुई। मुझे सिर्फ ये कहना है कि बहुत ज़्यादा मजबूती में बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो जाए, फ्लेक्सिबिलिटी हो, वो हार्ड में भी टूटने। अच्छा, नहीं, हार्ड में टूटने का खतरा होता है, लेकिन बेलचक, अच्छा ये लचक जो है वो देखें, मैं अगेन उसी पे आता हूँ। पीटीआई की टर्मिनोलॉजी में अगर बात करें तो पीटीआई एड्रेस सिर्फ
پاکستان کی فوج کے سربراہ کو کرتی ہے، اسی سے معاملات کرنا چاہتی ہے اور اسی کو دھمکانا بھی چاہتی ہے، اور اگر وہ بات نہیں مانتا تو اس کو پریشر میں لانے کی کوشش کرتی ہے. غیر جمہوری رویہ. کیا اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ جن کو جس انداز سے وہ پچھلے کوئی 1.5-2 سال سے ٹارگٹ کر رہے ہیں اب وہ اس سے زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں، یا پھر کیا اور کوئی معاملہ ہے؟ میرے خیال میں ان کو بہت اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے. بار بار جو زبان استعمال کرتے ہیں عمران خان صاحب وہ انہیں نظر آتا ہے کہ عاصم منیر زیادہ اسٹرینتھن ہو گئے ہیں، اور ان کی جو کوشش تھی ایگریمنٹ کی، ڈیل کی، معافی کی، وہ قبول نہیں ہو پا رہی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اسٹرینتھ کی وجہ سے، اس لیے وہ بار بار وہ زبان استعمال کرتے ہیں. تو میرے خیال ہے ان کو تو بڑا کلیئر سمجھ آ رہی ہے. دوسری سائڈ پر آ جائیں، ان کو بھی بہت اچھی طرح سمجھ ہے، لیکن باقی پولیٹیکل پارٹیز میں اور عمران خان صاحب اور ان کے جتھے میں، مجھے تو اب وہ پولیٹیکل پارٹی بھی کہتے ہوئے عجیب لگتا ہے کیونکہ ان میں بالکل بھی سیاسی رویہ نہیں ہے. اچھا، ہماری تمام ہی سیاسی جماعتوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے بھی چلے ہیں، ان کو استعمال بھی کیا ہے، خود ان کے ہاتھوں بھی استعمال ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت حد تک جمہوری رویہ بھی جہاں ضرورت ہوتی تھی اس کو قائم رکھا ہے. یہ تو سرے سے جمہوریت اور جمہوری رویے کے خلاف ہے، اور علل اعلان خلاف ہے، نہ صرف جمہوریت کے بلکہ جمہوری رویے کے بھی. تو ان سے تو کوئی ایسی امید رکھنا بھی میرے خیال میں کوئی اتنی کوئی بہتر پوزیشن نہیں ہے ہماری، اگر ہم ان سے کوئی ایسے سیاسی امید رکھیں. تو ان کا سٹانس، ان کا رویہ بڑا کلیئر ہے، اس کو سائڈ پہ رکھ کے، اور باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں میرے خیال میں انہیں احساس ہے، لیکن جن حالات سے وہ گزر رہے ہیں اس میں ان کے پاس جتنی گنجائش ہے اس کے مطابق ان کا تو ایشو بھی کوئی نہیں نا. ان کا ایشو ہے انہی کا تو ایشو ہے. پی ٹی آئی کا کوئی ایشو نہیں ہے، ایشو باقی پولیٹیکل پارٹیز کا ہے. پی ٹی آئی نے تو ان کی تو خواہش صرف یہ ہے کہ دوبارہ فوج ان کا ہاتھ پکڑے، انہیں اپنے کندھے پر بٹھائے اور وزیر اعظم ہاؤس پہنچا دے. اس لیے ان کا ایشو نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کی اسٹرینتھ یا وہ جو بیلنس آف پاور تو نہیں میں اس کو کہہ سکتا، مطلب وہ لیگل فریم ورک میں آنا تمام قوتوں کو. وہ ملٹری ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. سوال سول ملٹری ریلیشن کا نہیں ہے، سوال جو ہے نہیں میں اس وقت نہیں کر رہا. میں جو سوال کر رہا ہوں میں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ایشو اس وقت جو پاکستان کے اندر سیاسی جھگڑا جو سر دست موجود ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف جس پیٹرن پر چل رہی ہے، کیا وہ اپنے نتائج، مطلوبہ نتائج اس ایگریمنٹ کے بعد اس کے لیے آسان ہو گئے یا مشکل ہو گئے؟ انہیں ان کے لیے ڈے بائی ڈے مشکل ہوتے جا رہے ہیں. اس ایگریمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی دو اچھا وہ استعفوں والے تو انہوں نے بہت دفعہ کر کے دیکھ لیا نا. اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. ایک، اسٹیبلشمنٹ اسٹرینتھن ہوئی ہے. دوسرا، اس کے جو سیاسی اور معاشی نتائج آئیں گے اس کے رزلٹ کے طور پر سیاسی حکومت بھی مزید اسٹرینتھن ہو جائے گی. تو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی پیچھے چلے جائیں گے اور مزید پیچھے چلے جائیں گے. اچھا، جو وہ ججز کی بات ہو رہی تھی، مجھے اس میں زیادہ وہ تو کیونکہ بڑی ڈیٹیل سے بات ہوگی، لیکن اس میں میرا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں بہت سی چیزوں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ججز کا وقار، عدلیہ کا وقار اور ملک کی ان میں انصاف فراہم کرنا. انفارچونیٹلی ہماری عدلیہ کا جو کردار رہا ہے وہ جسٹس منیر، مولوی مشتاق، تمیز الدین کیس اور پتہ نہیں کیا کیا، اور جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب، مطلب وہ انسان کا جو قد ہوتا ہے وہ تو ایک قدرتی چیز ہے، اس پر تو کسی کو نہ اعتراض کیا جا سکتا نہ بات کی جا سکتی. لیکن کیریکٹر کا جو ہائٹ نظر آتی ہے کہ جب ایک سابق چیف جسٹس اسٹیج پر بیٹھ کر ٹی وی کیمروں کے سامنے یہ کہہ دے کہ ہم اس لیے ایک شخص کو غلط پھانسی لگانے سے نہیں بچا سکتے تھے کیونکہ ہماری نوکریاں اسٹیج پر تھیں، اس لیے کہ اس سے پہلے 1960 میں لاہور بار ایسوسی ایشن سے ایڈریس کرتے ہوئے جسٹس منیر قوم کو پھانسی دینے پہ دباؤ کے تحت اعتراف کر چکے تھے. تو ہاں میں وہی کہہ رہا نا، اس قسم کے ججز پھر اس کے بعد بھی جو ہم نے وہ ڈیم والے بابے اور پتہ نہیں کیا کیا مذاق مسخرے ہم نے دیکھے ہیں. مطلب اس طرح کی عدلیہ کے ساتھ ہم کتنا ان کے وقار کے ساتھ چلیں گے، اور پھر ان سارے مسخروں کے ساتھ ہمارا نمبر جو ہے 140واں 150واں آتا ہے 160 ملکوں میں سے. تو میرے خیال میں ہمیں سوچنا چاہیے، یہ شرم کی بات ہے کہ ایک جج کی جعلی ڈگری کا کیس چل رہا ہے اور وہ عدلیہ کے چکر میں اور اسٹیز کے چکر میں اور وہ چلے جا رہا ہے بس، اور کوئی اس کو پوچھ ہی نہیں سکتا. اچھا، یہ کیا کمال ہے کہ وہ استعفیٰ دے کے چلے جائیں گے؟ ایک چور یا ایک کرپٹ آدمی جب پکڑا جائے اور وہ استعفیٰ دے کے چلا جائے تو وہ بڑا باعزت ہو گیا، اس کو سارا کچھ مل گیا. 3.5 برس ایک بندہ قومی اسمبلی میں بیٹھا رہا جعلی حلف نامے پہ،
اور جس دن اس کا فیصلہ آنا تھا اس دن اس نے استعفیٰ دیا اور سیلن میں جا کے بیٹھ کے. اچھا اس میں بھی اگین ایک تو عدلیہ کا کردار ہے کہ عدالتوں میں ہی اسٹے چل رہا ہوتا ہے اور عدالتوں میں جس طرح سے ہم جج لاتے ہیں اور جو لوگ لاتے ہیں وہ ایک ایسا پروسیس ہے کہ ایک بہت بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے. اور وہ دوبارہ سے میں ادھر ہی آؤں گا کہ یہ سیاسی قیادت ہی کسی وقت اگر کرنا چاہے, اگر کبھی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. اچھا یہ تو اس پر ہو گیا, لیکن میں 2 چھوٹے سے پوائنٹس اور کرنا چاہتا ہوں. ایک تو کینسر کے حوالے سے پنجاب میں ایک نئی ٹیکنالوجی متعارف کرائی گئی ہے. بہت بڑا ایک انقلابی وہ اقدام ہے کہ 60 منٹ میں کینسر کی ٹریٹمنٹ اگر ہو سکتی ہے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے بغیر آپریشن کے. کینسر ایک ایسا موذی مرض ہے جس میں لاکھوں لوگ سالانہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور بڑی پینفل وہ موت ہے, نہ صرف اس پیشنٹ کے لیے, اس کی پوری فیملی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. اب ایک وہ جو کینسر کی ویکسین کی کیمپین چلا رہی ہے حکومت, اس پہ بھی بعض لوگ اعتراضات کر رہے ہیں, اور وہی فضول اعتراضات جو ہماری پولیو ویکسینیشن پہ تھے یا دیگر اس طرح کے معاملات پہ تھے. ہاں کہ پاکستان وہ لوگوں کی آبادی رک جائے گی اور اس طرح کے معاملات جو ہے نا, جیسے ہم جو ہے نا آبادی میں کمی کا شکار ہیں. ہاں ہمیں کوئی ایسا مسئلہ ہے. اچھا اب سب ذہین آبادی پیدا کر رہے ہیں جو بھی, اور مطلب اس ساری ویکسینیشن کے باوجود ہماری گروتھ جو ہے, پاپولیشن گروتھ بہت زیادہ ہے دنیا کے باقی ممالک کے مقابلے میں. تو ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے. اس میں ظاہر ہے حکومت جہاں یہ کیمپین چلا رہی ہے وہاں ٹیکنیکل سائڈ سے ڈاکٹرز کے ذریعے اور وہ انفلوئنسرز ناٹ جسٹ سوشل میڈیا انفلوئنسرز, معاشرے کے تمام لوگ, وہ سیاستدان ہیں, وہ کھلاڑی ہیں, وہ فنکار ہیں, وہ علماء دین ہیں, تمام لوگ جو ہیں ان کے ذریعے اس کیمپین کو آگے لے کے چلیں. اگر وہ آج بچیوں کو اس ویکسینیشن کے ذریعے اور ان کے مستقبل میں کینسر کی خطرناک خوفناک مرض سے بچایا جا سکتا ہے تو میرے خیال میں یہ بڑا اہم ایشو ہے. اس پہ سب لوگوں کو حکومت کے ساتھ ہونا چاہیے اور حکومت کو اس میں مزید جو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آج تک ہمارے یہاں تو پولیو کی جب ٹیم چاہتی ہیں پولیو ویکسینیشن کے لیے ان پر ابھی بھی فائرنگ ہو جاتی ہے, ان کے لوگ اس پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک اہم ایشو ہے. دوسرا سیلاب کا معاملہ ہے, خصوصاً جنوبی پنجاب میں ابھی تک معاملات اسی طرح سے چل رہے ہیں, پانی کھڑا ہوا ہے بہت سی جگہوں پہ. حکومت کام بھی کر رہی ہے, حکومت نے پورا ایک وزراء کی ایک ٹیم وہاں بٹھائی ہوئی ہے سینئر منسٹر کی سربراہی میں. اچھا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سینئر لوگ جو اپنے آفیسز میں بڑی لگژوریس سی لائف گزار رہے ہوتے ہیں, جب یہ 8 دن دھوپ میں, گرمی میں, حبس میں وہاں بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے, اگر میں دوسری سائڈ سے بھی دیکھوں, نیگیٹو سائڈ سے بھی, وہ تو چاہتے ہوں گے کہ جلد سے جلد کام مکمل ہو, لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو اور ہم واپس اپنے کاموں پر آئیں, اپنے آفیسز میں آئیں. تو گورنمنٹ کا بڑا پازیٹیو اسٹیپ ہے کہ وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں. لیکن ابھی وہ جو اس میں موٹر وے M5 میں شگاف پڑے ہیں, 2 جگہ سے اس کی 6 لینز بہہ گئی ہیں, وہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جب ہم اتنی بڑا پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو وہ ادارے کہاں سوئے ہوئے ہیں. مطلب وہ اس بات کو نہیں سوچتے کہ یہاں سے پانی کی گزرگاہ ہے اور کبھی یہ پانی بہنا ہے. اب وہ 8 دن سے موٹر وے کا وہ ایریا بند ہے, وہ اس انٹرچینج تک جو ہے, اور 8 دن سے نہ صرف وہ بند ہے بلکہ ابھی بھی شگاف ڈالنے کا, اس طرف ڈالنا ہے شگاف, اس طرف ڈالنا ہے, یہ فیصلے نہیں ہم کر پا رہے ہیں. تو وہ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو کہیں تھوڑا سا پوچھ بھی لینا چاہیے. جہاں ہم اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں, مثلا میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھا کام ہے, وہ کینسر کی ٹریٹمنٹ شروع کیا ہے, سینئر وزیر وہاں بیٹھی ملتان میں کام کر رہی ہیں, تو جن لوگوں نے یہ بلنڈر مارے ہیں, جن کی وجہ سے یہ نقصان ہو رہا ہے. اچھا اس میں دونوں قسم کا M5 ہے, یہ M5 ہے, سکھر ملتان موٹر وے جو ہے نا. سکھر ملتان موٹر وے M5 ہے کہ M3 ہے؟ I'm not sure, میرا خیال تھا M5 ہے شاید. M5 ٹھیک ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگ اس میں نقصان دیکھیں نا, نہ صرف جانی نقصان ان کا معاشی حوالے سے کہ اتنے دن سے روڈز بند ہیں, لوگ آ جا نہیں سکتے, ان کے کام کاروبار تباہ ہو رہے ہیں, اس جگہ پہ جو تباہی آ رہی ہے, جو معیشت کا نقصان ہے. اچھا وہ سالوں نہیں دہائیوں تک اس کا امپیکٹ رہتا ہے. تو وہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو بھی کہیں لا کے کٹہرے میں کھڑا کریں. جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو آپ ایوارڈز دے دیں, جیسے ہم نے جنگ کے بعد دی ہے نا. اس میں جو لوگ جینوئنلی کام کریں, جس شعبے میں انہیں آپ سال بعد دیتے ہیں نا, ان کو بھی ایوارڈ دیں. لیکن جو لوگ یہ بلنڈر مار رہے ہیں, جن لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے, انہیں کہیں انصاف کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں, ان سے پوچھیں اور ان کو سزا دیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ویکسینیشن کے حوالے سے یہ جو ایچ پی وی ویکسینیشن ہے, یہ 2006-07 میں آسٹریلیا میں اس کا آغاز ہوا تھا, اور تقریباً وہاں پہ وہ جو انڈر ایج بچیاں تھیں
उनको ये वैक्सीनेशन लगाई गई और इसके नताइज जो हैं वो 100% आए और उनकी आबादी जो है वो कम तो नहीं हुई, मतलब वो वहाँ पे वो कुछ नहीं इशू बना जो हमारे यहाँ होता है। और हमारा तो मसला ही यहाँ पे ये है, सबसे बड़ा कौमी मसला और कौमी जो मर्ज़ है वो एक ही है। यहाँ पे कोई वैक्सीनेशन आ जाए तो शोर मचना शुरू हो जाता है। खुदा का नाम है, बस सारा मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, बस मर्द हो जाएंगे और मतलब साडा बड़ा जो मसला उन्होंने है रमजान की भाई जो साजिश की उन्होंने उसको हमने हुकूमत में लाके बिठा दिया और बाकियों के बारे में हम वो साजिश डिक्लेयर कर देते हैं। चुप। अच्छा जी, तो ये मतलब इस पे ना जो नूरुल्लाह साहब ने जो बात की है ना, मैं उसको सेकंड करना चाहता हूँ कि इस पे आपको अपना फ्रीज़ा अदा करना चाहिए, सबको करना चाहिए यार, ठीक हो ये हमारे मुस्तकबिल का मामला है। बिल्कुल सही लेकिन है। हमारे मुस्तकबिल के साथ जो खेल रहे हैं ना, असल में उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो शोर मचाते हैं। ठीक हो गया सर, अब मेरा ख्याल है इजाज़त लेते हैं और अगले हफ्ते तक के लिए आपसे इजाज़त। और अगले हफ्ते तक बड़े कम हो जाने, पाकिस्तान सर जरखेज़ मुल्क है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। अगले हफ्ते आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।